نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق انتہائی قابل احترام حضرات علماء کرام، خصوصاً بالخصوص میرے شیخ حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس محمد دامت برکاتہ العالیہ، آج کی یہ نشست اختتامی نشست ہے اس کورس کی۔ بہت بڑی سعادت اور خوشی کی بات ہے کہ آپ کا اور میرا رشتہ تعلق اس مرکز کے ساتھ، مرکز اہل سنت والجماعت کے ساتھ ہے۔ مرکز اہل سنت والجماعت عوام کو، قوم کو عقائد کے ساتھ ساتھ مسائل میں رہنمائی، قوم کی خدمت اور وطن کی خدمت میں کوشاں ہے۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ آپ حضرات اس کورس میں اتنے دنوں سے شامل ہیں۔ کراچی سے تعلق ملک کے کونے کونے سے حضرات علماء کرام کثیر تعداد میں تشریف فرما ہے۔ آپ نے دوران اسباق بھی مرکز کی طرف سے عقائد کے حوالے سے رہنمائی، مسائل کے حوالے سے رہنمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک پاکستان، وطن عزیز کے حوالے سے، جو پاکستان کے استحکام کے حوالے سے خود حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس محمد دامت برکاتہ العالیہ روزانہ کی نشستوں میں حضرت اس حوالے سے گفتگو فرماتے رہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس وقت جو عالمی حالات ہیں اور جو ملکی حالات ہیں، ان حالات میں ہمارے وطن کو وحدت کی ضرورت ہے، اور جو باتیں ہمارے اکابرین نے پاکستان کے بناتے وقت کی، پھر اس کے بعد 22 نکات میں، پھر 1973 کے آئین میں، میرے دوستو، پاکستان، اسلام، مذہب، ان ساری چیزوں پر ہمارے اکابرین نے خوب محنت کی، اور اللہ نے ہمیں یہ مرکز عطا فرما دیا۔ میرے شیخ کی ذات کے حوالے سے بھی اور مرکز کے پالیسی اور پیغام کے حوالے سے بھی گائے بگائے ہم ان چیزوں سے مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ ابھی ان دنوں میں ایک عنوان چلا، پیغام پاکستان۔ پیغام پاکستان تمام مسالک جس دستاویز پر، جس فتوے پر تمام مسالک کا اتفاق ہے، یہ دستاویزی صورت میں پیغام پاکستان میرے ہاتھ کے اندر ہے، جس پر میرے مسلک، میرے اکابرین جیکت علماء کرام کے دستخط موجود ہیں۔ یہ پیغام پاکستان اب بنا، اب چلا، اس پہ اتفاق ہوا۔ میرے شیخ کی بصیرت دیکھیے کہ آج سے 10 سال قبل میرے ہاتھ میں یہ دوسرا جو آپ حضرات دیکھ رہے ہیں پرچہ، باقاعدہ طور پر اہل سنت والجماعت کی، عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کی ایک پالیسی طے ہوئی تھی، اور اس پالیسی کو اور آج کے اس پیغام پاکستان کو اگر مکمل طور پر پڑھا جائے تو پیغام پاکستان وہی پالیسی ہے جو آج سے 10 سال قبل میرے شیخ نے بطور پالیسی جماعت کی پالیسی قرار دیا تھا۔ میرے دوستو، اس پر تفصیلی باتیں ہو چکی ہیں۔ میرے شیخ ملک بھر میں مختلف نشستوں میں پیغام پاکستان کے حوالے سے شریک رہے، پیغام پاکستان کا حصہ ہیں، اور ہمارے ساتھ مختلف مقامات پر
مختلف شہروں میں پیغام پاکستان کی جو کانفرنسیں ہوئیں ان میں حضرت کے مرکزی بیانات ہوئے، قوم نے استفادہ حاصل کیا۔ میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں آج کی اس نشست میں کہ اللہ کی طرف سے دیکھیے کیسا کہ میرے شہر کی بصیرت ہے کہ آج سے 10 سال قبل جو حضرت نے پالیسی طے کی، جب ملک کے حالات ایسے نہیں تھے، میرے شہر کی نظر تب بھی حالات پہ تھی اور ملک کی حالات کی نبض پر تھی۔ حضرت نے اس وقت جو پالیسی طے کی، میں اس کے کچھ حصے آپ حضرات کی نظر کرتا ہوں، پڑھتا ہوں، اور پھر اس کے بعد پیغام پاکستان کو دیکھیے اور 10 سال پہلے کی حضرت کی پالیسی کو دیکھیے تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ آج پورے ملک کے جد علماء کرام نے سر جوڑ کر جو باتیں، جو فتویٰ، جو دستاویز تیار کی اور اسے قانونی شکل دینے کی تیاری کی گئی، میرے شہر نے 10 سال پہلے اس پالیسی کو تحریری طور پر قوم کے سامنے پیش کیا ہے۔ لکھا ہے عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کی پالیسی، عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت خالصتاً علمی تحقیقی کام کرے گا، اور مسالک کے درمیان یہی چیز پیغام پاکستان میں درج کی گئی کہ ہر مسلک اپنے عقیدے اور اپنے نظریے پہ قائم رہتے ہوئے اپنی تحقیق کا کام کرے۔ عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت غیر سیاسی و غیر عسکری طرز پر کام کرے۔ عسکریت کی نفی 10 سال قبل میرے شہر نے فرمائی، اور اسی طرح عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کا ہر کارکن تشدد، اور بریک میں لکھا ہے کہ یعنی گالی اور گولی، تشدد سے اجتناب، تشدد کی بجائے تشدد کی پالیسی اختیار کرے گا، یعنی دلائل کے ساتھ ہم اپنی بات کو، دلائل کی بنیاد پر ہم اپنی بات کو کریں گے۔ عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت اہل حق کے افراد، جماعتوں اور ملکی اداروں کی مخالفت کی بجائے موافقت اختیار کرے گا۔ یہ ملک ہمارا اور اس ملک کے ادارے بھی، قومی سلامتی کے ادارے بھی ہمارے 10 سال قبل حضرت کی پالیسی یہ ہے جس پہ آج قوم متحد ہو رہی ہے، متفق ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح پھر اس میں ایک 8ویں نمبر پر ایک بات لکھی ہے، 7ویں نمبر پر کہ ہم آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر کام کریں گے۔ 8ویں نمبر پہ لکھا ہے کہ ہماری پالیسی یہ ہوگی کہ ہم وقت مناظرانہ طریق کی بجائے واعظانہ طرز پر ہم کام کریں گے۔ یہ ساری باتیں آج سے 10 سال قبل اور بطور خاص پاکستان کے حوالے سے یہ اغراض و مقاصد کی 5ویں جو شق ہے، اس میں لکھا ہے کہ پاکستان کے استحکام اور سالمیت اور قومی یکجہتی کے لیے بھرپور کوشش کرنا ہوگی۔ میرے شیخ نے 10 سال پہلے جو پالیسی دی، ہر کارکن اس پہ کاربند ہوا۔ ہم حضرت کے مرید بھی ہیں، حضرت ہمارے شیخ بھی ہیں، ہم خلفاء بھی، آپ شاگرد بھی، ہم سب اپنے امیر کی امارت میں اپنے امیر کے حکم کے تابع ہیں۔ اور 10ویں شق میں لکھا کہ عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت سے متعلق ہر شخص امیر کے ہر فیصلے کی پابندی کرے گا۔ تو یہ پیغام پاکستان آج ہوا جس پر بعض لوگ فرضی بیانات، بعض فرضی فلیکسیں، فرضی بینر، لیکن اتحاد اہل سنت والجماعت بطور جماعت اور حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن دعوت برکاتہ العالیہ بطور ذات اس بات کی مثال ہے کہ ہم نے عملی طور پر پاکستان کے استحکام کے لیے اور پیغام پاکستان کے عنوان کے لیے عملی طور پر حضرت نے آپ کو لوگوں نے اس پر بیان دیے۔ حضرت نے پیغام پاکستان کو باقاعدہ سبقن پڑھایا اور اس کی پالیسی مجھے اور آپ کو یاد دلائی اور ہمیں اس کا پابند بنایا۔ بہرکیف پیغام پاکستان 22 نکات کے بعد 1973 کے بعد یہ پیغام پاکستان کی دستاویز وہ دستاویز ہے جو قوم کی باسیت قوم تمام مسالک کی طرف سے متفقہ دستاویز ہے۔ تو میرے دوستو یہ آج تیار ہوئی، اس کی ہم تائید کرتے ہیں۔ حضرت امیر متکلم اسلام امیر محترم مولانا محمد الیاس گھمن دعوت برکاتہ العالیہ کی طرف سے بھی
ہمیں یہی حکم ہے، خلفاء کے لیے بھی، شاگردان کے لیے بھی، متعلقین کے لیے بھی، اور جو حضرت کے ساتھ وابستہ طبقہ اس کے لیے بھی۔ یہ پالیسی آج بھی ہے اور 10 سال پہلے بھی تھی۔ اللہ رب العالمین ہمیں عقائد، نظریات کے تحفظ کے ساتھ ساتھ ملک کی جغرافیائی سرحدوں کے تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ اس محاذ پہ کھڑے ہیں ان کے ساتھ بھرپور معاملت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور یہ ہمارا عقیدہ وہ ہے کہ جس عقیدے پر کسی قسم کی کمپرومائز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک ہے نبوت اور ایک ہے کار نبوت، ایک ہے نبی اور ایک ہے نبی کا کام۔ نبوت کا دروازہ بند فرما کر اللہ نے نبوت کا کام علماء امت کے کندھوں پر لاد دیا ہے۔ جو کام پیغمبر کے ذمے تھا وہ کام اب علماء کے ذمے ہے۔ پیغمبر ہر قسم کی قربانی دیتے اور امت کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے۔ آج علماء کی ذمہ داری ہے اللہ سے عافیت مانگیں، اللہ سے آسانی مانگیں، اللہ سے آرام اور راحت اور سکون مانگیں اور دین کا کام کریں۔ اور اگر کوئی اللہ کی طرف سے مشکل پریشانی ہو اس کو برداشت کریں، لیکن دین کے کام کو نہ چھوڑیں۔ دنیا بہت مختصر ہے، اس مختصر سی زندگی کے لیے آخرت تباہ نہ کریں، بلکہ آخرت کے لیے اس مختصر زندگی کو قربان کرنا سیکھیں۔ خوش قسمت وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے علوم نبوت کی دولت سے نوازا ہے۔ ضروری ہے علم نبوت بھی حاصل کریں، فکر نبوت بھی حاصل کریں۔ ایک ہے کڑن اور درد اور ایک ہے دین کا علم، یہ دو باتیں الگ الگ ہیں۔ بس اوقات ایک شخص کے پاس درد اور کڑن ہوتی ہے لیکن علم نہیں ہوتا، اور بس اوقات ایک بندے کے پاس علم ہوتا ہے لیکن کڑن اور درد نہیں ہوتی۔ تو ان دونوں کا جمع ہونا ضروری ہے کہ علم بھی ہو اور ساتھ کڑن اور درد بھی۔ اگر آدمی کے پاس درد اور کڑن ہو، علم نہ ہو، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک مثال آپ ذہن نشین فرما لیں۔ ایک بڑھیا ہے، درد بھی ہے، کڑن بھی ہے، غم سے دل بھرا ہوا ہے۔ ان کے گھر میں کوئی باز تھا، وہ اڑا اور باز گرا۔ اس نے اس باز کو دیکھ لیا۔ اس بوڑھی عورت نے دیکھا کہ باز کی چونچ بڑی ہوئی تھی۔ اس نے کہا دیکھو اس کی چونچ کتنی لمبی ہو گئی ہے، اس کے مالک نے کبھی اس کے چونچ کو ٹھیک بھی نہیں کیا، اس نے چونچ کو کاٹ دیا۔ پھر کہا دیکھو اس کے ناخن کتنے بڑے ہوئے، اس کے ناخن کبھی کسی نے نہیں کاٹے، وہ ناخن بھی کاٹ دی۔ پھر اس نے کہا دیکھو بال کتنے بڑے ہیں، کبھی اس کی حجامت ہی کسی نے نہیں کی، اس کی حجامت بھی کر دی۔ تو جب باز کے بال بھی کاٹتے ہیں، باز کی چونچ بھی کاٹتے ہیں، باز کے ناخن بھی کاٹ دیں پنجے، تو نہ وہ اڑ سکتا ہے نہ شکار کر کے کھا سکتا ہے۔
اس بڑھیا کے پاس غم تو تھا لیکن غم کے ساتھ علم نہیں تھا، تو جس کو وہ اصلاح سمجھ رہی تھی وہی فساد تھا۔ تو اگر کڑن ہو اور علم نہ ہو تو پھر یہ نقصان ہوتا ہے۔ میں نے آپ سے پہلے کہا یہ بات میں کیوں سمجھا رہا ہوں، بعض لوگوں میں کڑن ہوتی ہے، علم نہیں ہوتا، وہ حدود شریعت سے نیچے گر جاتے ہیں، حدود شریعت سے نیچے اتر جاتے ہیں، وہ موجودہ امت کے طبقات کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن امت کے اس طبقے کو سابقہ طبقے سے جوڑنے کی کوشش نہیں کرتے، جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ علامات قیامت میں سے پرسوں ایک آپ نے علامت پڑھی تھی، لان آخر حاضر امت اولہ، پھر بعد والے لوگ پہلے لوگوں پر لعنت بھیجتے ہیں۔ ہماری پالیسی یہ ہے کہ سب سے پہلے اس امت کے آخری طبقے کو امت کے پہلے طبقے سے جوڑو تاکہ امت کا تسلسل قائم رہے، توارث قائم رہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ بہت بڑے اور پہلے دور کے آدمی، بعد دوسرے لوگ چھوٹے اور بعد کے دور کے آدمی ہیں۔ پہلے اور بعد کے دور کے لوگوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ آپ براہ راست مجھ سے سبق پڑھ رہے ہیں، آپ براہ راست مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اب میرے اور آپ کے درمیان جو معاملات ہیں اس میں کسی سند کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا میں کیا کر رہا ہوں، جو 2 دن بعد ہے انہوں نے دیکھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو پورے مرکز کے اعمال اور معمولات سمجھ آ رہے ہیں۔ لیکن میں دنیا سے چلا جاؤں، آپ نے مجھ سے پڑھا، اگلے والے بات آپ سے نقل کریں، اس کے بعد والے آپ سے نقل کریں، یہ جو میرے اور 5ویں طبقے کے درمیان 4 قسم کے بندے ہوں گے، جب یہ نقل کریں گے تو پھر دیکھا جائے گا یہ درمیان میں 4 بندے کس قسم کے ہیں، عادل ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، کیسے ہیں۔ اب اگر یہ ٹھیک ہے تو سند مستند ہے، اور اگر یہ کمزور ہے تو سند کمزور ہے، مسئلہ ثابت ذرا مشکل سے ہوگا۔ لیکن یہ جو لوگ موجودہ دور کے ہیں ان کو سند کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو سندات کی ضرورت نہیں تھی، وہ صحابہ کے دور کے آدمی تھے، انہوں نے صحابہ کا دور دیکھا ہے، تعامل دیکھا ہے، توارث دیکھا ہے، پھر اس دور میں اعمال کیا ہوتے اس کو دیکھا ہے۔ اس لیے احناف کا مسئلہ سند کا نہیں ہے، احناف کا مسئلہ تعامل اور توارث کا ہے، اور بعض لوگوں کا مسئلہ سند کا ہے کیونکہ بات کیا ہے نا، ان کے اور پہلوں کے درمیان واسطے ہیں، اور احناف اور پہلوں کے درمیان واسطے کم ہیں تو وہاں سند کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں، ہم نے پہلے والوں سے بعد والوں کو جوڑنا ہے تاکہ درمیان میں انقطاع نہ ہو اور تسلسل کے ساتھ ہمارے اعمال ثابت ہوتے رہیں۔ یہ بات اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو اس بات کو سمجھنا بہت آسان ہوگا کہ اکثر مسائل ایسے ہیں کہ ان کے دلائل ہمارے ذمہ نہیں ہیں، ان کے دلائل اوروں کے ذمہ ہیں اور ہم ڈال اپنے ذمہ لیتے ہیں۔ مثلا رمضان المبارک آ رہا ہے، رمضان المبارک مسئلہ ہے تراویح کا، ہم تراویح پڑھتے ہیں 20، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں 20 رکعت تراویح پر دلیل کیا ہے، جبکہ یہ دلیل ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ کیوں؟ 20 رکعت تراویح تو تسلسل سے آ رہی ہے نا، جو اس کے چھوڑ کر نیا مسئلہ پیش کریں گے تو دلیل اس کے ذمہ ہوگی، ہمارے ذمہ نہیں ہوگی۔ نہ سمجھ آئے تو میں مثال دے دیتا ہوں۔ آپ اس مدرسے میں آئے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے، یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میرے سمیت، یہ مدرسہ کس کا ہے؟ بتاؤ، آپ اور یہ سارے بیٹھے ہیں میرے سمیت، مدرسہ کس کا ہے؟ اونچی آواز سے کہو، میرا ہے۔ کوئی آپ نے کاغذ دیکھے ہیں، کوئی رجسٹری دیکھی ہے، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں میرا مدرسہ؟ آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اختیارات دیکھ رہے ہیں، نظر آ رہا ہے۔ اب اگر ان میں سے کوئی بندہ اٹھ کر کے یہ مرکز میرا ہے تو آپ ثبوت مجھ سے مانگو گے یا ان سے؟ بھائی ہم 10 سال سے دورہ تحقیق المسائل کے لیے آ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں مسئلے پر ہی ہے،
تو آپ کا مدرسہ ہے تو آپ ثبوت پیش کرو۔ ان میں سے کوئی دعویٰ کرے کہ مدرسہ میرا ہے اور تم مجھے کو اچھا ساجی ثبوت پیش کرو، اب پتہ چلے گا نا۔ 20 سال سے تو آپ نے قبضہ کیا ہوا تھا، اب پتہ چلے گا۔ مدعی اسے کہتے ہیں جو خلاف اصل کا دعویٰ کرتا ہے، اسے کہتے ہیں مدعی۔ مدعی کسے کہتے ہیں؟ جو خلاف اصل کا دعویٰ کرے وہ مدعی ہوتا ہے، اس سے پروف اور ثبوت مانگتے ہیں۔ تو ہمارا دین تسلسل کے ساتھ آ رہا ہے، ہم سے دلیلیں نہ مانگو، جو تسلسل سے آنے والے مسئلے کے خلاف مسئلہ پیش کرے دلیلیں اس سے مانگی جاتی۔ یہ آپ کو اصول ذہن میں آ جائے تو بہت سارے معاملات پہ آپ دلائل سے مستغنی ہو جائیں گے، دلائل کی آپ کو حاجت نہیں پڑے گی اور آپ کو مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ میں عرض کر رہا تھا، خوش قسمت ہے وہ لوگ کہ جن کو اللہ علم نبوت بھی دے، اور خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کو اللہ فکر نبوت بھی دے۔ کبھی علوم نبوت ہوتے ہیں اور نبوت کی فکر نہیں ہوتی، نبوت والی کڑ نہیں ہوتی، تو پھر آدمی کے معاملات بدل جاتے ہیں، رنگ ڈھنگ بدل جاتا ہے، رہنا سہنا بدل جاتا ہے۔ ہمیں کسی کی کیا ضرورت ہے؟ علم تو میرے پاس ہے نا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تب ہوتا ہے کہ جب فکر نہ ہو، اور جب فکر ہو پھر بندہ یہ نہیں کہتا علم میرے پاس ہے مجھے تمہاری کیا ضرورت ہے۔ پھر علم والا سمجھتا ہے علم کسی کو سمجھانا ہے تو مجھے ایسے بندوں کی ضرورت ہے کہ جن کو میں نے سمجھانا بھی ہے، اس لیے مجھے ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو نبوت کا علم بھی عطا فرمائے اور نبوت کی فکر بھی عطا فرمائے۔ ہمارے ہاں ایک جماعت آئی کراچی کی، اس میں ڈاکٹر اور انجینئر حضرات تھے۔ تو جب جانے لگے تو مجھے ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے مولانا صاحب ہمیں کوئی آپ نصیحت فرمائیں۔ میں نے کہا آپ کے بڑے بیٹے کی عمر کیا ہے؟ 12 یا 13 سال بتائی۔ میں نے کہا جب واپس جائیں تو ان کو 1 سال کے لیے جماعت میں بھیج دیں۔ ان کو بہت عجیب لگا، کہتے جی کیا مطلب؟ میں نے کہا تبلیغ کا کام اچھا نہیں ہے؟ کہا جی اچھا ہے۔ تو میں نے کہا یہ بات تو میں کہہ رہا ہوں اس کو واپس جا کر سال کے لیے جماعت میں بھیج دیں۔ مجھے کہتے جی ابھی تو پڑھے گا، اس کی پڑھنے کی عمر ہے۔ تو میں نے کہا تبلیغ میں دین کا کام بھی کرتا رہے گا، پڑھتا بھی رہے گا، اس میں کیا؟ کہتے جی وہاں کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا پھر کہاں پڑھے گا؟ کہا جی کسی مدرسے میں، اسکول میں، وہاں پڑھے گا۔ میں نے کہا بہت اچھا، جو بات میں سمجھانا چاہتا تھا اللہ کا شکر ہے آپ کو سمجھ آ گئی۔ اگر یہ بات میں بغیر مثال دیے براہ راست کہتا تو شاید بات آپ کو سمجھ نہ آتی۔ کہتے جی کیا مطلب؟ میں نے کہا دعوت اور تبلیغ کے کام سے نبوت کی فکر اور کڑن پیدا ہوتی ہے، اور مدارس میں رہنے سے نبوت والا علم پیدا ہوتا ہے۔ میں دعوت اور تبلیغ کے کام کا مخالف نہیں ہوں، دعوت اور تبلیغ کا کام بھی ہمارا ہے اور مدارس بھی ہمارے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ یہاں ماحول علم کا ہے اور وہاں ماحول فکر کا ہے، یہاں غلبہ علم کا ہے اور وہاں غلبہ فکر کا ہے۔ اس لیے مدارس بھی ضروری ہیں جہاں رہ کے علم پڑھا جائے، اور دعوت اور تبلیغ کا کام بھی مناسب ہے، ضروری ہے، اس لیے کہ وہاں فکر اور درد پیدا ہوتی ہے۔ تو ہم فکر نبوت کی بھی قائل ہیں اور علم نبوت کے بھی قائل ہیں، اس لیے ہم سب چیزوں کے قائل ہیں۔ آپ نے دیکھا ہم نے دورہ کے دوران جہاں دیگر علماء کو دعوت دی وہاں دعوت اور تبلیغ کے حضرات کو مستقل دعوت دی ہے۔ ان کو ہم نے کہا کہ آپ بیان کریں، طلباء کو تیار کریں، ہمارا دورہ ختم ہو جائے یہ تبلیغ میں چلیں، ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا، جانا چاہیے، ہم اس پر خوش ہیں۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا نبوت کا دروازہ بند ہے، اب علم نبوت باقی رہے گا، فکر نبوت باقی رہے گی، اور جب یہ دو چیز جمع ہوتی ہیں تو پھر کار نبوت بنتا ہے۔ نبوت کا کام ہے علم بھی ہو اور فکر بھی ہو، علم بھی ہو اور فکر بھی ہو۔ فکر ہو تو امت کے اندر دین کو پیدا کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور جب علم ہوتا ہے تو پھر صحیح دین زندہ ہوتا ہے، پھر غلط قسم کا دین زندہ نہیں ہوتا۔ میں ہی گزارش کر رہا تھا کہ ابھی فکر ہوتی ہے علم نہیں ہوتی، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم امت کے ان طبقات کو امت کہہ لیتے ہیں جو امت کا فرد نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ ایک ہے امت اجابت اور ایک ہے امت دعوت۔ جو پیغمبر کا کلمہ پڑھے
وہ امت اجابت، اور جو کلمہ نہ پڑھے وہ امت دعوت۔ اب امت اجابت الگ ہے، امت دعوت الگ ہیں۔ یہ جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں یہ امت اجابت کے فرد ہیں، اور جن کو ہم دعوت دے کے ایمان پہ لانا چاہتے ہیں وہ امت دعوت کے فرد ہیں۔ یہ فرق پر بندے کو سمجھ آ جاتا ہے، پھر حدود سمجھ آتی ہے۔ نماز پڑھنی ہے، کہاں نماز پڑھنی ہے، کس کے پیچھے، کس کو جوڑنا ہے، کس کو نہیں جوڑنا، کس کو کس حد تک جوڑنا ہے، کس کو کس حد تک نہیں جوڑنا، یہ باتیں ساری سمجھ آتی ہیں جب فکر کے ساتھ ساتھ بندے کے پاس علم بھی ہو۔ اور جب فکر ہو اور علم نہ ہو تو پھر میں آپ کو پہلے ایک بات سنا چکا ہوں کہ ہم اتنی بات کہہ لیتے ہیں ہم شکاری ہیں اور ہم نے شکار کھیلنا ہے، لیکن علم ہو تو یہ پتہ ہوتا ہے کہ کس جانور کا شکار کھیلنا اور کس کا شکار نہیں کھیلنا۔ شکاری نے شکار کھیلنا ہے لیکن ہر جانور کو تو نہیں نا کھیلنا، لیکن یہ تب ہے جب علم ہوگا۔ علم نہیں ہوگا تو بندہ ہر جانور کا شکار کھیلتا رہے گا۔ اللہ ہم سب کو علم نبوت بھی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ فکر نبوت بھی عطا فرمائے۔ جس کو جمع کریں گے تو نبوت کا کام چلتا ہے۔ اللہ آپ سب کو نبوت کے کام کے لیے قبول فرمائے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو اختتامی تقریب پر ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کرنی۔ نمبر 1، اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ دورہ تحقیق المسائل کے لیے سرگودا گئے تھے، کیوں گئے تھے، دورے کا مقصد کیا تھا، آپ انہیں کہنا کہ دورہ تحقیق المسائل کا مقصد یہ تھا ہم اپنے عقائد اور اپنے مسائل دلائل کے ساتھ پڑھیں، ہمارے عقائد اور مسائل پر جو شبہات ہیں اس کا جواب سیکھیں، اور ہمارے عقائد اور مسائل کے خلاف جو دلائل ہیں ان دلائل کے جوابات سیکھیں۔ دورہ تحقیق المسائل کا مقصد یہ ہے۔ آپ کو مقصد معلوم نہیں ہوگا تو لوگ آپ سے کہیں گے کہاں گئے تھے، سرگودا دورہ کرنے کے لیے، جی کتنے دن دورہ کیا، 12 دن، پھر مناظر بن گئے ہو نا، اب بتا کس سے مناظرہ کرنا ہے تو نے، کہنا استاد جی ہم مناظر بننے کے لیے نہیں گئے تھے، ہم اپنے عقائد کو دلائل کے ساتھ سیکھنے کے لیے گئے تھے۔ بتائیں ہم اپنے عقائد کو دلائل کے ساتھ سیکھنے کے لیے گئے تھے تو استاد جی ہم نے سیکھے ہیں، کچھ ہم نے سیکھ لیے ہیں، کچھ ہم نے لکھ لیے ہیں، باقی ہمارا چونکہ اب رابطہ ہو گیا ہے، اب انشاءاللہ العزیز کی ضرورت پیش آئی تو جب پھنس گئے تو ہم فون کر کے مزید پوچھ لیں گے۔ جو آدمی یہاں آتا ہے وہ سارے عقائد اور سارے دلائل نہیں پڑھتا، لیکن اس کا ایک ذہن بن جاتا ہے کہ ہمارے عقائد پر دلائل ہیں اور ہمارے عقائد پر دلائل دینے والے بھی ہیں، اور ہمارے عقائد پر کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں دلائل موجود ہیں۔ پہلے ذہن یہ تھا کہ ہمارے عقائد پر دلائل نہیں ہیں، یا ہمارے عقائد پر دلائل ہے لیکن دینے والا کوئی نہیں ہے، یا ہمارے عقائد پر دلائل ہے لیکن کس جگہ پر ہیں ہمیں ملتے نہیں ہیں، جیسے آدمی نیٹ سے تلاش کر رہا ہوتا ہے نا، کوئی چیز مل نہیں رہی ہوتی۔ اب وہ دور گزر گیا، یہ ذہن بن گیا ہے کہ ہمارے عقائد پر دلائل بھی ہیں، دلائل دینے والے بھی ہیں، اور جس جگہ پہ دلائل ملتے ہیں اللہ کا شکر ہے وہ جگہ بھی ہے۔ ذہن بن جانا بہت بڑی بات ہے نا۔ ایک آدمی غریب ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور اس کے اپنے پاس آثار بھی نہیں کہ کچھ مزید 10 سال میں پیسے آ سکے، اور اس کو دوران سفر بھی کوئی بندہ مل جائے اور یہ کہہ دی میرا فون نمبر رکھ لو، جب آپ کو ضرورت ہوئی نا مجھے بتانا، آپ نے بیٹا پیسوں کی فکر نہیں کرنی۔ اب بتاؤ اس بندے کے پاس پیسے نہیں لیکن بوقت ضرورت جہاں سے پیسے ملتے ہیں وہاں رابطہ خوش ہو جائے تو بندہ سکون سے سوتا ہے یا پریشان ہو کر سوتا ہے؟ اور جس کے پاس پیسے نہ ہوں اور کہیں سے ملنے کی توقع بھی نہ ہو، اور یہ جی اونچی آواز سے پریشان ہو کر سوتا ہے، یہ کوئی دلوں والی رعایت ہے جہاں سوتا ہے۔ تم نے ایک سبق پڑھ لیا بس سو جاؤ تو ہر جگہ سوتے ہی رہنا ہے، یہ پریشان رہتا ہے بیچارہ، سوتا نہیں ہے۔ اور جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے لیکن رابطہ ہو جائے کہ مشکل پڑی تو پیسے مل جائیں گے، وہ پریشان نہیں ہوتا، وہ سکون سے سوتا ہے۔ تو ہمارے دورہ تحقیق المسائل میں آنے والے لوگ عقائد کی دنیا میں پرسکون سوتے ہیں، پرسکون سوتے ہیں۔
ان کو یہ ٹینشن نہیں ہے کہ مسئلہ پیش آ گیا تو کیا بنے گا۔ بس اوقات بعض ساتھی مجھے کہتے ہیں ہم نے استاد جی آپ کو 4-5 مرتبہ فون کیا لیکن آپ نے فون نہیں اٹھایا، اچانک ہماری کی گفتگو ہو رہی تھی کہ بحث ہو رہی تھی، بڑی کوشش کی، میسج بھی کیا تو آپ کا جواب نہیں آیا۔ میں نے کہا میں اسی پریشانی سے بچنے کے لیے کہتا ہوں کہ مرکز آ کر دورہ کرو، اسی پریشانی سے۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف مجھ اکیلے کو جانتے ہیں، جب آپ مرکز آئیں گے یہاں دورہ کریں گے تو مجھ اکیلے کو نہیں، مجھ سے بہتر آپ کو مزید 20 آدمی مل جائیں گے۔ میں مجھ جیسے نہیں کہہ رہا، مجھ سے بہتر آپ کو 20 آدمی مل جائیں گے۔ ہر استاد کا نمبر آپ کے پاس ہوگا، میں اگر فون نہیں اٹھاؤں گا تو مجھ سے بہتر آپ کو فون اٹھانے والے مل جائیں گے نا۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں آپ تھوڑی دیر یہاں دورہ کر لو۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ اب دیکھو جب تک آپ یہاں نہیں تھے تو آپ کے ذہن میں 1 یا 2 بندے تھے نا، اور یہاں آنے کے بعد آپ کو کیا پتہ چلا بندے 1-2 ہیں یا درجنوں ہیں؟ بہت بندے۔ اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آئندہ آپ میں سے بندے تیار ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ کرسی ہماری نہیں ہے، یہ آپ کی ہے۔ جو پڑھتا جائے گا وہ یہاں بیٹھ کے پڑھاتا جائے گا، جو آتا جائے گا وہ بیٹھ کے پڑھاتا جائے گا۔ یہ کرسی پر ہم نے اپنا قبضہ نسل در نسل کا نہیں رکھا، یہ ہم نے مسند اس لیے سجائی ہے کہ جس کے پاس علم نہیں وہ علم پڑھے اور اس مسند پر بیٹھ کے علم پڑھائے۔ یہ کیمرہ ہمارے لیے نہیں ہے، سب کے لیے، یہ کرسی سب کے لیے، یہ مرکز سب کے لیے۔ آزمائش شرط ہے، کسی موضوع پر آپ کو تیاری ہے آپ آ کر کہہ دینا کہ استاد جی ہماری تیاری مکمل ہو گئی ہے، ہم یہ سیٹ آپ کو دیں گے کہ آپ بیٹھ کے پڑھائیں۔ یہ آپ بخل نہیں دیکھیں گے، ہم وہ برگد کے درخت نہیں ہیں کہ جس کے نیچے کو پودا اگ نہیں سکتا، ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہاں پودے اگتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو میں بتا رہا تھا کہ دورے کا فائدہ ذہن میں آ گیا۔ نمبر 1، عقائد پر دلائل مل گئے، دلائل والے مل گئے اور دلائل کی جگہ مل گئی۔ اس لیے اگر کوئی آپ سے کہے نا کہ مناظرہ کر لیا دورہ، اب کیس سے مناظرہ کرنا ہے، کوئی کسی سے بھی نہیں، تو پھر وہاں کیوں گیا تھا؟ تو استاد جی آپ کو کسی نے غلط بتایا، میں مناظرہ سیکھنے کے لیے نہیں گیا تھا، میں مناظرہ سیکھنے کے لیے نہیں گیا تھا، میں تو عقائد دلائل کے ساتھ سیکھنے کے لیے گیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کافی حد تک سیکھ لی، باقی فائلیں میرے پاس ہیں، اور ضرورت پڑی تو میں کسی استاد سے فون کر کے رابطہ کر کے پوچھ بھی لوں گا انشاءاللہ۔ نمبر 1، ہمارے دورے کا مقصد کیا ہے؟ نمبر 2، دورے ہی کا دوسرا مقصد۔ عام طور پہ ایک ذہن بن گیا ہے کہ جو لوگ عقائد پر کام کرتے ہیں یہ شرارتی مزاج کے ہوتے ہیں، یہ جب تک چھیڑ چھاڑ نہ کریں ان کو سکون نہیں ہوتا، یہ جب تک کسی کے خلاف تقریر نہ کریں ان کو مزہ نہیں آتا۔ اس لیے بہت سارے وہ لوگ جو مجھے پہلی بار بلاتے ہیں اور مجھ سے رابطہ پہلے سے نہیں ہوتا، وہ خود تو نہیں کسی اور کو کہتے ہیں یار مولانا صاحب سے کہنا ذرا ہاتھ تھوڑا رکھ، یار مولانا صاحب سے کہنا ذرا ہمارا خیال کریں، یار مولانا صاحب سے کہنا کہ ذرا ماحول کا تھوڑا سا خیال کریں۔ 2017 دسمبر میں استنبول ترکی میں تھا، تو وہاں تبلیغی مرکز کے بعض احباب کو پتہ چلا، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تو میں مرکز چلا گیا۔ اللہ کی شان، وہ شب جمعہ تھی، صبح جمعہ تھا، تو جو نوجوان ینگ بلڈ تھا، رائیوینٹ کے فضلاء تھے، ان حضرات نے کہا کہ یار مولانا صاحب کا بیان کرو، اور جو پرانے بزرگ تھے انہوں نے کہا نہیں مولانا صاحب کا بیان نہیں کرانا، یہ ہماری ترتیب میں نہیں آئے، یہ اپنی ترتیب سے آئے ہیں، ہماری ترتیب ہے۔ ان نوجوانوں نے کہا کہ دیکھو اللہ کی نعمت ہے، ہمارے آدمی ہیں، کسی بھی کام سے آئے ہیں، دینی ان کا سفر ہے، اور یہ موقع کبھی کبھی ملتا ہے، ہمیں ان کو بیان کرانا چاہیے۔ خیر مشورے میں طے ہو گیا میرا بیان، مجھے ایک عالم نے آ کر کہا جی مولانا صاحب مشورہ ہو گیا، آج آپ کا بیان ہوگا۔ جب بیان کے لیے میں مسجد کی طرف جا رہا تھا، وہاں مہمان خانے سے نکل گیا، تو چلتے ہوئے مجھے ایک آدمی نے کہا کہ مولانا صاحب ذرا خیال رکھنا شب جمعہ ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور آدمی نے کہا، مجھے بہت پیاری بات ہے، اس نے کہا شب جمعہ کے بیان پر مولانا صاحب سے یہ کہنا کہ آپ نے خیال کرنا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اس بندے کی علم اور عظمت کے قائل نہیں، اس کا معنی یہ ہے، اس کا معنی کہ ہم ان کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ آپ نے کس جگہ پہ کون سا بیان کرنا ہے، تو ہم ان کی کون سی عظمت کے قائل ہیں۔
ہمیں اتنا تو یقین ہونا چاہیے کہ یہ جگہ جانتے ہیں کہ کس جگہ پر کون سا بیان کیسے کرنا ہے، یہ جانتے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں مولانا صاحب کو ایسی بات نہ کہو، بس آپ نے شب جمعہ کا بیان دے دیا، وہ شب جمعہ کا معنی بھی سمجھتے ہیں اور شب جمعہ کے بیان کا مطلب بھی سمجھتے ہیں۔ میری گزارش سمجھ آ گئی؟ تو جن کو نہیں پتہ ہوتا نا، ان کا عموماً مزاج یہی ہوتا ہے کہ شاید یہ آئیں گے اور ابھی بس انتظار میں رہتے ہیں، اور جب کچھ نہیں ہوتا تو ان کو تعجب ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوا، پھر بات پوچھتے ہیں مولانا صاحب خیر تو ہے؟ وہ سمجھتے ہیں شاید ڈر گیا ہے، کوئی سمجھتے ہیں شاید ان کے خلاف حالات خراب ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا بھی نہیں، ہماری پالیسی یہ نہیں ہے جو آپ سمجھیں آپ غلط سمجھیں۔ ابھی مجھ سے قبل مولانا ندیم سرور جلندری صاحب بیان فرما رہے تھے، آپ نے بات ان کی سنی ہے، اور مجھے یہ بات واقعتاً میرے ذہن میں نہیں تھی جو مولانا کے ذہن میں ہے۔ مجھے انہوں نے خود کہا، انہوں نے کہا استاد جی میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کے ذریعے ان طلباء کو اور سننے والوں پوری دنیا کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ جو 25 جنوری یا 26 کو یہ 2018 کو قیام پاکستان بنا ہے، اور لوگ کتنی داد دے رہے ہیں، ہمارے اکابر کی فہم دیکھو، فراست دیکھو، کتنا بڑا دماغ ہے اور کتنا بڑا اہم کام تیار کیا ہے۔ یہ تو 10 سال پہلے آپ ہمیں بتا چکے ہیں، یہ تو 10 سال پہلے آپ نے بتایا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ طلباء کو مجھے موقع دیں، میں طلباء کو یہ بات سمجھاتا ہوں وہ جو قیام پاکستان آج بنا ہے نا، یہ عالمی اتحاد کی پالیسی کے نام پر استاد جی 10 سال پہلے سمجھا چکے ہیں۔ واقعتاً یعنی میرے ذہن میں یہ چیز نہیں تھی کہ یہ بات ان کو سمجھائیں۔ اب دیکھیے اب کتنے عرصے سے کہہ رہے ہیں تشدد نہیں تسدد، تعصب نہیں تسلط، دیکھو گالی اور گولی نہیں، عقیدہ، ذاتیات نہیں نظریات، اسلام کا بھی خیال کرو، ملک کا بھی کرو، قانون کا بھی کرو۔ کہہ رہا ہوں بار بار ہم سمجھا رہے ہیں، آئین کے دائرے میں رہ کر کام کرو، قانون کے دائرے میں رہ کر کام کرو، اداروں سے ٹکرانا نہیں، اداروں کو مضبوط کرو۔ ہمیں اسلام کے تحفظ کے لیے علماء کو مضبوط کرنا چاہیے اور پاکستان کے تحفظ کے لیے اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے۔ یہ بات تو 10 سال پہلے تو ہم نے لکھ کے دی ہے، اور اس سے پہلے ہمیں تو 20 سال گزر گئے یہی بات سمجھاتے ہوئے۔ تو اللہ تعالی ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 1 میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دورے کا مقصد ذہن میں بیٹھ گیا، کیا بتاؤ گے؟ آپ سب بولے مجھے سمجھ آئے نا، لیکن آپ کو تو سمجھ آ گئی ہے نا۔ میرا مقصد ہے کہ آپ کو سمجھ آئے، ہمارا یہی مقصد ہے کہ آپ کو سمجھ آئے۔ میں دورے کے مقصد میں دوسری بات کہہ رہا تھا کہ عام طور پر جو ایک مزاج ہے نا، وہ یہ ہے کہ جو اپنے عقیدے پر کام کرتے ہیں اور باطل کا رد کرتے ہیں، ان کے مزاج میں تشدد ہوتا ہے۔ ان کی طبیعت میں رد کی وجہ سے یہ لوگ بہت غیر محتاط ہو جاتے ہیں، ان میں احتیاط نہیں رہتی، لہٰذا ان پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی اور تو اور چھوڑیں، میں آپ کو پتہ ہے میری عادت نہیں کہ میں نام جامعات یا شخصیات یا تاریخ کا لوں۔ میں نے خود ایک بیان ایک مولانا کا سنا اور اپنے چھوٹے بھائی مولانا خبیب احمد کو اس بیان میں باقاعدہ بھیجا کہ آپ خود جاؤ، وہ سبق پڑھ کے آؤ۔ میں نے سنا کہ سبق ہو رہا ہے، آپ پڑھ کے آؤ۔ میری مصروفیت میں نہیں آ سکتا۔ اب اس کی آڈیو کیسٹیں آئیں اور خود ایک مولانا صاحب فرما رہے ہیں، کہتے ہیں مولانا محمد سرفراز خان صفدر، ان کا قلم تھا رد 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 رد، اور جو مسلسل رد کرے ان کے قلم پر اعتماد نہیں رہتا۔ جب حضرت شیخ سرفراز صاحب کے بارے میں یہ ذہن ہے تو بتاؤ ہم جیسوں کے بارے میں کیا ذہن ہوگا؟ عام لوگوں کا خیال ہے کہ ان کے مزاج میں رد کا مزاج بہت ہوتا ہے۔ مجھے ایک ساتھی ایک کلپ سنا رہا کہ دیکھو استاد جی آپ کے یہاں نماز ہوتی ہے اور کبھی اجتماعی دعا ہوتی ہے، آپ دیکھا کئی بار اجتماعی نہیں ہوتی، میں دعا مانگ کے اکیلا چلا، آپ نے دیکھا نا کئی بار فجر کے بعد کئی بار آپ نے دیکھا میں نماز پڑھاتا ہوں، تسبیحات پڑھتا ہوں، اپنی دعا مانگ کے چلا جاتا ہوں۔ اس کا معنی کہ ہم اجتماعی دعا کا التزام نہیں کرتے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ التزام نہیں کرتے اجتماعی دعا کا۔ اچھا، نہ ہم اجتماعی کا التزام کرتے ہیں نہ اس کے ترک کا التزام کرتے ہیں۔ ہم ترک کا التزام بھی ٹھیک نہیں سمجھتے اور دعا کا التزام بھی، دونوں کو ہم ٹھیک نہیں سمجھتے۔ التزام نہ کریں، جیسا موقع ہو جیسی ضرورت ہو ویسے دعا کر لیا کریں۔ اب مجھے ایک ساتھی کہہ رہے دیکھیں جی فلاں مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں کرنی چاہیے، کیوں؟ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے اجل خلیفہ
حضرت مولانا ابرالک ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ اجتماعی دعا فرض کے بعد اس کے قائل نہیں تھے. میں نے کہا اب یہ کون ہے معتدل، یہ کون ہے اور ہم کون ہیں متشدد. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ حکیم الامت کے حضرت تھانوی کے ایک خلیفہ مولانا خیر محمد جلندری رحمۃ اللہ علیہ نماز حنفی میں لکھتے ہیں کہ جب نماز اکیلا پڑھے تو دعا اکیلی مانگے، اور جب نماز امام کے ساتھ پڑھے تو دعا بھی امام کے ساتھ مانگے. حضرت تھانوی ایک اجل خلیفہ فرما رہے ہیں کہ اجتماعی دعا کر لے، اور ایک اجل فرما رہے ہیں اجتماعی دعا نہ کرے. حضرت تھانوی کے دو خلفاء کی الگ الگ رائے ہے، لہذا جہاں ماحول ہو کر لیں، جہاں ماحول ہو نہ کریں، جہاں کرنے کا فساد ہو نہ کریں، جہاں نہ کرنے کا فساد ہو کر لیں. اب میں اعتدال دے رہا ہوں یا تشدد دے رہا ہوں؟ ہم پھر بھی مشہور ہیں متشدد ہیں، یہ مناظرے کرتے ہیں. ہم تو اعتدال کا راستہ آپ کو سمجھا رہے ہیں. بھئی اپنے اکابر کو سمجھو، اپنے اکابر کی آراء سے باہر نہیں نکلنا، اس میں رہتے ہوئے کام کرنا. میں عرض کر رہا تھا کہ دورہ تحقیق المسائل آپ نے کیوں کیا ہے. دوسری بات آپ یہ واپس جا کر سمجھائیں کہ ہمیں دورہ تحقیق المسائل میں شریک ہو کر اس بات کا شدت سے احساس ہوا ہے کہ عالم کا جتنا علم پختہ ہونا چاہیے اس سے زیادہ عالم کا عمل بھی مضبوط ہونا چاہیے. یہ آپ کو احساس ہوا یا نہیں؟ نہیں ہوا تو کہنا نہیں ہوا، پھر جھوٹ نہیں بولنا. اگر ہو گیا ہے تو پھر کہنا کہ ہمیں احساس ہوا ہے. ہمیں خوش کرنے کے لیے کوئی بات نہیں کہنی. ہم نے پوری بات آپ کو سمجھائی ہے کہ علوم نبوت کافی نہیں ہیں، اعمال نبوت بھی ضروری ہیں. اور ایک عالم کو ذکر عوام سے زیادہ کرنا چاہیے، عالم کو تلاوت عوام سے زیادہ کرنی چاہیے، عالم کو اتباع سنت عوام سے زیادہ کرنی چاہیے. اور صرف زبانی کہنے کی باتیں نہیں ہیں، ہم عملی ماحول ایسا بنا دیتے ہیں کہ طالب علم ذکر بھی کرے، تلاوت بھی کرے، درود پاک بھی کرے اور نوافل کا اہتمام بھی کرے. ہم کہتے ہیں اس کا بہت زیادہ اہتمام کریں. اور یہ جو ہم مولانا کلیم اللہ صاحب کے جو رسالہ میں نے آپ کو دیا تھا آج میں نے دیا خراب. ہم کہتے ہیں کہ طالب علم ذکر بھی کرے، تلاوت بھی کرے اور نوافل کا اہتمام بھی کرے. عالم کو چاہیے ان سب چیزوں کا خیال کرے. تو دورہ تحقیق المسائل کا مقصد صرف اپنے عقائد کو دلائل سے سیکھنا نہیں ہے، بلکہ اعمال کی محنت بھی علماء اور طلباء کے اندر زندہ کرنا ہے. تو ہم نے انشاءاللہ العزیز دلائل سے عقائد بھی سیکھنے ہیں اور اپنے اعمال کو بھی سیکھنا بھی ہے اور اعمال کو کرنا بھی ہے. کمی کوتاہی اپنے اعمال کی ہم نے دور کرنی ہے. تیسری بات توجہ رکھیے، میں بڑی شارٹ کٹ بات کہہ رہا ہوں. تیسری بات، ہم نے پورے دورے میں اس بات کا اہتمام کیا ہے آپ کو یہ بات سمجھانے میں کہ اہل السنت والجماعت احناف دیوبند کے مسلک کا آپ نے محقق نہیں بننا، بلکہ اس مسلک کا ناقل اور شارع بننا ہے. جو آراء ہمارے اکابر کی موجود ہیں، تحقیقات کر کے اس سے نکلے مت، بلکہ انہی کی تحقیقات کو نقل کریں اور انہی کی تحقیقات کو سمجھائیں. ناقل اور شارع بنیں، محقق نہ بنیں. اور موجودہ دور کا کوئی آدمی اگر اکابر علماء دیوبند خود کو دیوبندی کہے، دیوبندی مدرسے کا فاضل ہو، اکابر علماء دیوبند والی رائے نقل کرے تو اس کو دیوبندی رائے کہیں. اگر ان کے خلاف نقل کرے دیوبند کی طرف منسوب ہونے والے ایک فرد کو دیوبند کی رائے کے خلاف اس کی رائے کو قرار دیں. یہ بات ہم نے سمجھائی. تو ہم اکابر کی فکر سے آپ کو نکال رہے ہیں یا اکابر کی فکر کو مضبوط کر رہے ہیں؟ الگ آراء پیش کر رہے ہیں یا اکابر ہی کی آراء پر آپ کو پختہ کر رہے ہیں؟ اس کو میں نے سمجھانے کے لیے دو لفظ استعمال کیے تھے. ایک ہے ہمارے مشائخ کا مسلک اور ایک ہے ہمارے مشائخ کا منہج. توجہ رکھنا، ایک ہے اکابرین دیوبند کا مسلک اور ایک ہے اکابرین دیوبند کا منہج. توجہ رکھنا ذرا، یہ بہت اہم بات سمجھانے لگوں. مسلک بھی سمجھیں اور منہج بھی سمجھیں. بعض لوگ اکابر علماء دیوبند کے مسلک کو بھی چھوڑتے ہیں، منہج کو بھی چھوڑتے ہیں، عقیدہ بھی اپنا پیش کرتے ہیں اور طرز عمل بھی اپنا رکھتے ہیں. اور بعض اکابر علماء دیوبند کے مسلک کو چھوڑ دیتے ہیں اور منہج ان کا لے لیتے ہیں. اور بعض لوگ
اکابر علماء دیوبند کے مسلک کو لے لیتے ہیں اور منہج کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم نے کہا اکابر علماء دیوبند کا مسلک بھی رکھنا ہے، منہج بھی رکھنا ہے. مسلک بھی رکھنا ہے اور منہج بھی رکھنا ہے. مسلک کیا ہے؟ عقائد جمع مسائل مساوی مسلک. عقیدہ پلس مسئلہ نتیجہ مسئلہ، یعنی عقائد بھی اور مسائل ان دونوں کو اختیار کریں تو اس کا نام ہے مسلک. ہم نے اپنے اکابر دیوبند کا مسلک چھوڑنا بولو نہیں. اور منہج کا معنی ہے طرز عمل. ہمارے اکابر علماء دیوبند کا طرز عمل کیا تھا؟ اور میں اکابر علماء دیوبند کی وضاحت کر چکا ہوں. جب اکابرین علماء دیوبند کہا جائے تو اس سے مراد حضرت شیخ الہند کے بلا واسطہ تلامذہ، ان تک اکابر علماء دیوبند، ان کی رائے اکابر علماء دیوبند کی رائے ہے. اس کے بعد کے جو شاگرد ہیں اگر ان کی آپس میں دو رائے ہو جائے، ان کا اختلاف ہو جائے تو وہ رائے اکابر دیوبند کی ہوگی جو حضرت شیخ کے شاگردوں تک کی ہے. جو اس سے کٹ جائے وہ دیوبند کی رائے نہیں ہوگی، وہ دیوبند سے رائے ہوگی. وہ اختلاف دیوبند میں نہیں ہوگا بلکہ دیوبند سے ہوگا. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی ان کا طرز عمل کیا تھا، ان کا منہج کیا تھا. حضرت شیخ کے شاگرد حضرت مدنی، ان کا منہج کیا تھا. حضرت کے شیخ کے شاگرد حضرت مولانا الیاس دہلوی، ان کا منہج کیا تھا. حضرت تھانوی، ان کا منہج کیا تھا. اب یہ منہج تھے نا، اس کا معنی یہ حضرت مدنی کا منہج ہے بعض باتوں کو منوانے کے لیے احتجاج، اور احتجاج پر تشدد نہیں، پر امن. اس کا معنی کہ پر امن کسی مسئلے پر احتجاج کرنا یہ حضرت مدنی کا منہج ہے. اب اگر کوئی پر امن احتجاج کرے تو اکابر کے منہج کے خلاف نہیں. اور بالکل احتجاج نہ کرنا یا صبر یا قتال، یہ منہج ہے حکیم الامت حضرت تھانوی کا. اب اگر کوئی بندہ پر امن احتجاج نہ کرے بلکہ خاموش ہو جائے تو یہ بھی منہج ہے حضرت تھانوی کا. اب اگر کوئی خاموش ہو جائے تو اس میں غیرت نہیں ہے، اور پر امن احتجاج کر لے یہ بیوقوف ہے، اس میں عقل نہیں ہے. یہی دو آوازیں لگتی ہے نا. کوئی پر امن احتجاج کر لے تو بیوقوف ہے، عقل نہیں. اور اگر کوئی صبر ہو جائے، صبر کر لے تو اس میں غیرت نہیں ہے. بھائی دونوں ٹھیک ہے. ایک نے منہج تھانوی کا لے لیا اور ایک نے منہج حضرت مدنی کا لے لیا، اور ایک منہج حضرت مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا. اب حضرت مولانا الیاس دہلوی کا منہج وہ احتجاجات والے نہیں تھے اور بالکل صبر والے بھی نہیں تھے. ان کا مزاج یہ تھا اپنا کام لو، دروازوں پر دستک دو، گھر گھر جو اپنا بستر اٹھاؤ، امت کو سمجھاؤ، لیکن جو پر امن احتجاج کرتے ہیں ان کو برا نہ کہو. تو جو لوگ تبلیغ کے طرز پہ چلتے ہوئے احتجاج کے منہج کو برا کہتے ہیں وہ حضرت جی مولانا الیاس کے منہج پر نہیں ہے. حضرت جی کا منہج یہ نہیں تھا. حضرت کا منہج کیا تھا؟ خود ایک کام کرتے رہو اور باقی حضرات کو برا بھلا نہیں کہنا، بس وہ بھی ہمارے بڑے ہیں. وہ بھی کون ہے؟ ہمارے بڑے ہیں. تو حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بڑا کہتے تھے حضرت مدنی کو یا غیروں کو؟ تم نہیں سمجھ رہے. حضرت مدنی کو یا غیروں کو؟ اور ہم حضرت جی کا الیاس کا کام بھی کرتے ہیں اور بڑا بھائی کن کو کہتے ہیں؟ اپنوں کو. بولو، اپنوں کو کہتے ہیں. کبھی آپ نے سنا؟ مجھے بتاؤ. میں نے تو کبھی نہیں سنا کہ ہمارے بڑے بھائی ہیں. اس کا معنی جمعیت ہو؟ نہیں. اس کا معنی وفاق ہو؟ نہیں. اس کا معنی ختم نبوت ہو؟ نہیں. اس کا معنی کو ہماری عالمی اتحاد ہو؟ نہیں. اس کا معنی کہ بڑے بھائی ہیں. عجیب بات ہے. بھائی مجھے بھائی کہنے سے اختلاف نہیں ہے، لیکن بھائی بڑا کہنا یہ چھوٹا، یہی سیکھ لو کہ بھائی کون سا کہنا ہے. جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ہم میں سے ہر آدمی اہل حق کا امت کو یہ بات سمجھاتا ہے کہ بڑے مہمان کے آنے پر خوشی گھر کے چھوٹوں کو بھی ہوتی ہے اور گھر کے بڑوں کو بھی ہوتے. بڑے دیکھتے ہیں کہ مہمان آیا ہے، ہم دیکھیں کہ کیوں آیا ہے. ہماری سعادت ہے، ہمارے گھر آئے ہیں،
ہم دیکھیں کیوں آئیں، اور ان کی خواہش کو پورا کر کے خوشی ہوتی ہے، ان کی ضرورت کو پورا کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اور چھوٹے بچے گھر کے خوش ہوتے ہیں کہ آیا ہے تو کھیر پکے گی، آج مہمان ہے تو چاول پکے گی، آج مہمان ہے تو پکوڑے سموسے ہوں گے، آج مہمان ہے تو کولڈ ڈرنک اور سویاں چلے گی۔ اب دیکھو بڑے مہمان کے آنے پر خوش بڑے بھی ہیں اور چھوٹے بھی ہیں۔ بڑے کیوں خوش ہیں؟ ہمارے پاس تشریف لائے، ہمیں کام کہا ہے، ہم ضرورت پوری کریں گے۔ اور چھوٹے کیوں خوش ہیں؟ آج چاول پکیں گے، سویاں پکیں گی، آج پکوڑے پکیں گے، آج یہ چیز پکے گی۔ اب دیکھو مہمان کے آنے پر بڑے اور چھوٹے، توجہ رکھنا، بڑے اور چھوٹے دونوں خوش ہیں۔ بڑے کیوں خوش ہیں؟ بولو، ہماری سعادت ہے، ہمیں عزت بخشی ہے، یہی ہے نا۔ اور چھوٹے کیوں خوش ہیں؟ اب ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی ایک وہ ہے جو بڑوں والی ہے، ہماری سعادت ہے، ہمارے اندر آئے، ہماری سعادت ہے، ہمیں دین کا کام کہا ہے، ہماری سعادت ہے، ہم سے مال مانگا ہے، ہم خوش ہیں۔ اور کوئی خوش ہے کیوں؟ چاول پکیں گے۔ اب بتاؤ، یہ جو خوشی منانے والے ایک بڑے ہیں اور ایک چھوٹے ہیں، اگر دونوں کو بھائی کہنا ہے تو وہ خوشیاں منانے والے چھوٹے بھائی ہوں گے یا بڑے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ بڑے بھائی۔ اور یار بھائی کہہ دو، ہم انکار نہیں کرتے، لیکن ان کو چھوٹا بھائی کہو، ہمیں بڑا بھائی کہو۔ ہمیں، میں یہ بات غلط کہہ رہا ہوں؟ میں ایک امت میں توڑ پیدا کر رہا ہوں؟ آپ بھی بیٹھے ہیں، استاد جی بھی بیٹھے ہیں، میں بڑا کس کو کہوں گا؟ آپ کو کیا کہوں؟ میں کہتا نہیں بھائی، آپ تو بہت بڑے لوگ ہیں، آپ تو بڑے آدمی ہیں، کراچی سے آئے ہیں، بھائی یہ تو ہمارے ساتھ والے گاؤں کے ہیں، آپ کیا کہو گے؟ اچھا کہہ رہا ہوں؟ نہیں ساری آپ نے غلط بات کی ہے۔ دیکھو بڑا بڑا ہوتا ہے، چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے، تو ہم بھی کہتے ہیں بھی غلط بات نہ کرو، ٹھیک بات کرو، بڑے بھائی ہم ہیں، چھوٹے بھائی وہ ہیں۔ جب ہمارے پاس آؤ تو کہو جی ہم بڑے بھائی جان کے پاس آئے ہیں، اور جب ان کے پاس جاؤ تو پھر کیا کہو؟ اچھا یہ بتاؤ کہ میں توڑ رہا ہوں یا جوڑ رہا ہوں؟ ہمیں آپ بھائی بھی نہیں کہتے، ان کو بڑا بھائی کہتے۔ ہم کہتے بھی ان کو بھی بھائی کہو، ہمیں بھی بھائی کہو، لیکن ان کو چھوٹا کہو، ہمیں بڑا کہو۔ گر فرق کے مراتب نہ کنی، میں یہ نہیں کہتا اس کا معنی زندگی کا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ مناسب نہیں ہوتا، مراتب کا خیال کرنا چاہیے، مراتب کا۔ تو دورہ تحقیق المسائل جو ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں، میں نے آپ سے کیا بات عرض کی ہے؟ اکابر کا مسلک اور اکابر کا منہج۔ ہم اپنے اکابرین کا مسلک بھی نہیں چھوڑیں گے اور اکابرین کا منہج بھی۔ کسی نے مدنی کا منہج احتجاج والا لیا، وہ بھی ٹھیک ہے۔ حضرت تھانوی کا منہج صبر والا لیا، وہ بھی ٹھیک ہے۔ حضرت جی مولانا الیاس کا منہج امت کو جوڑنے والا، درد والا، کڑنے والا، رونے والا لیا، وہ بھی ٹھیک ہے۔ تینوں ٹھیک ہے، ہمیں کسی پر کوئی اعتراض نہیں۔ اور اگر احتجاج کرے اور پرتشدد، یہ ہمارے اکابر کا منہج نہیں ہے۔ عقیدہ اکابر کا ہے، مسلک وہی ہے، منہج اکابر کا نہیں ہے۔ ہمارے اکابر نے اس ملک سے ختم نبوت کا مسئلہ حل کرانے کے لیے 10,000 جانیں دی ہیں، 10 جانیں لی نہیں ہیں، یہ اکابر کا منہج ہے۔ اور اس ملک میں کوئی مسئلہ منوانے کے لیے اگر 10 جانیں لیتا ہے تو یہ اکابر کا مسلک تو ہو سکتا ہے، اکابر کا منہج نہیں ہو سکتا۔ ہم کہتے ہیں اکابر کا مسلک بھی سکھا لو، اکابر کا منہج بھی سکھا لو۔ اور آپ میری بات کو یقین کر لو، اگر ختم نبوت کے مسئلے پر 10,000 جانیں دینے کی بجائے ہم 10 جانیں لے لیتے تو اسمبلی سے ختم نبوت کا مسئلہ حل نہیں ہونا تھا۔ جانیں دیتے رہے نا تو مسئلہ حل ہو گیا۔ میری بات اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہم اکابر کا مسلک، اکابر کا منہج دونوں لیتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں؟ میں ایک مثال دیتا ہوں تاکہ بات آپ کے دماغ میں اچھی طرح بیٹھے۔ حضرت علامہ خالد محمود صاحب دامت برکاتہم ہمارے بڑے ہیں، مجھے ایک بار بلا کر فرمانے لگے کہ انگلینڈ میں اہل بدعت نے انگلینڈ حکومت کا ذہن دیوبند کے خلاف بنایا، اور چونکہ وہاں دیوبند کے مدارس، مساجد، خانقاہیں، تبلیغی مراکز بہت بڑھ رہے ہیں،
اہل بدعت اس سے پریشان تھے، تو ان انگلینڈ حکومت کا ذہن بنایا کہ یہ جو دیوبند والے ہیں یہ قتل و غارت والے ہیں۔ جب تم ہندوستان آئے تھے نا تو یہ تم سے لڑے تھے، ہم نہیں لڑے تھے، یہ لڑے تھے، اور اگر یہاں مضبوط ہو گئے تو پھر یہاں بھی لڑیں گے، ان کا کچھ کرو۔ اب بتاؤ کیسی زہریلی ذہن سازی ہے۔ علامہ خالد موسیٰ فرماتے ہیں کہ انگلینڈ حکومت نے مدارس، مساجد، خانقاہوں اور مراکز کے نام پہ خط جاری کیا، اس میں کچھ سوالات لکھے۔ اس میں ایک سوال یہ تھا کہ دارالعلوم دیوبند کیوں بنایا تھا؟ دارالعلوم دیوبند ہم بتاتے ہیں کیوں بنایا تھا نا، یہ بات بالکل الگ ہے، اور حضرت کیوں بتایا تھا ذرا سمجھنا۔ حضرت فرماتے ہیں تبلیغی مرکز انگلینڈ نے مجھ سے رابطہ کیا کہ جی باقی سوالات کے جواب تو ہم لکھ لیں گے، لیکن اس سوال کا جواب کیا لکھیں کہ دارالعلوم دیوبند کیوں بنایا تھا؟ حضرت فرمایا کہ میں نے کہا یہ جواب لکھو کہ جب انگریز برصغیر میں آیا تو انگریز کی اور برصغیر کے باشندوں کی، مسلمانوں کی نہیں، برصغیر کے باشندوں کی لڑائی شروع ہو گئی، نوجوان قتل ہونا شروع ہو گئے، اور جب بہت بڑی کھیپ قتل ہو گئی تو کچھ علماء بیٹھے، انہوں نے بیٹھ کے سوچا اگر یہ لڑائی چلتی رہی تو بہت بڑا خون گرے گا، قتل و غارت ہوگی، اور نوجوان کا مزاج ہے کہ یہ فارغ نہیں بیٹھتا، اس نے کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے، تو انہوں نے دارالعلوم دیوبند مدرسہ بنا دیا تاکہ یہ نوجوان لڑنا چھوڑ دے اور پڑھنا شروع کر دے۔ اب سمجھ آ رہی؟ لڑنا چھوڑ دے، اور ہم نے اس لیے بنایا تھا۔ مسئلہ حل ہو گیا کہ آج بھی دیوبند سے متعلق مدارس کے بارے میں ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ یہ بندے پیدا کرتے ہیں کہ ملک میں لڑو، یہ بندے پیدا کرتے ہیں قتل کرو، یہ ذہن سازی کرتے ہیں دھماکے کرو۔ چونکہ ذہن سازی ہو جاتی ہے ہمارے اوپر فوجیں چڑھ دوڑتی، ہم کہتے ہیں بھی اس ذہن سازی کو ختم کرو، نہ پھر مثالیں پیش کرو۔ ہمیں 10,000 بندہ ختم نبوت کی تاریخ میں دیا ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مقدس ترین ہستی کے لیے خون دیتے رہے، ہم نے خون نہیں لیا تو ہم چھوٹی چھوٹی بات پر خون کیوں کرائیں گے؟ ہم قتل و غارت کیوں کریں گے؟ اگر ہم قتل و غارت کر کے اپنے طلباء کو مروانا شروع کریں گے، آئندہ لڑکوں کو پڑھائے گا کون؟ مدرس کہاں سے ملیں گے؟ ہماری خان کے اجڑ کی مشائخ کہاں سے ملیں گے؟ اگر ہم نے لڑانا شروع کیا تبلیغ ملک میں کیسی ہوگی؟ یہ کسی نے تمہیں غلط بتایا ہے، اس لیے ہمارے مدارس نہ قتل و غارت کرتے ہیں نہ قتل و غارت پر اکساتے ہیں۔ ہمارے مدارس پڑھنے پڑھانے کے لیے ہیں، اور اس میں الحمدللہ ٹاپ پہ جا رہے ہیں۔ اللہ ان کو مضبوط اور شاداب رکھے۔ تو ایک ہے اکابر کا مسلک اور ایک ہے اکابرین کا منہج۔ ہم نے اپنے علماء کا مسلک بھی نہیں چھوڑنا، ہم نے اپنے علماء کا منہج بھی نہیں چھوڑنا، مسلک بھی رکھنا ہے، منہج بھی رکھنا ہے۔ بعض مسلک چھوڑ دیتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، اور بعض منہج چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ ٹھیک تو کسی اور کو نہیں کہتے، لیکن جس کو ٹھیک نہیں کہتے اس کو پھڑکا بھی دیتے ہیں۔ نا، یہ ہمارا منہج نہیں، ہمارا یہ منہج نہیں ہے۔ ہمارا منہج کیا ہے؟ دلیل سے بات کرو، دلیل سے بات سمجھاؤ۔ ہر بندے کو اپنا عقیدہ دلیل سے بیان کرنے کا حق ہے، وہ بھی بیان کرے، ہم بھی بیان کریں۔ لڑنے جھگڑنے قتل و غارت کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ میں خیر ویسے درمیان میں رسالہ آ گیا تھا، تو میں نے ایک سوال کا جواب دینے کے لیے کہا، دیکھو ہم نے آپ سے کہا کہ تلاوت کا، ذکر کا، درود پاک کا اہتمام کریں۔ ہمیں بعض لوگ، ابھی صبح ایک لڑکے خط تھا، جتنے خطوط تھے میں نے سب کے جواب دے دیے، جو رہ گئے تھے میں بھی جواب مکمل کر کے آیا ہوں۔ مولانا اشفاق صاحب سے جو خط ہے اپنے جواب لے لیں۔ اس میں ایک طالب علم کا خط تھا کہ جی آپ فجر کی نماز کے بعد ذکر کا التزام کراتے ہیں تو ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بات علمی جواب الگ ہے، ایک ہوتا ہے قانون اور ایک ہوتا ہے دین، دونوں جو فرق ہوتا ہے۔ مدارس میں قانون بناتے ہیں بھی آپ نے روزانہ اوابین پڑھنی، کیوں نہیں پڑھی؟ کھڑے ہو جاؤ، اور یہ کون سا دین ہے؟ روزانہ بھی 5 گھنٹے آپ نے سبق پڑھا ہے، آدھا گھنٹہ لیٹ ہے، کھڑے ہو جاؤ، کیوں تم آدھا گھنٹہ لیٹ آئے ہو؟ کوئی بھی نہیں کہتا استاد یہ کون سی شریعت ہے کہ تم نے سبق کو لازم قرار دے دیا؟ اور جب کہہ دیا اوابین لازمی ہے، یہ کون سی شریعت ہے کہ آپ نفل کو لازمی قرار دے دیا؟ دونوں مستحب تھے، ایک کے التزام پہ آپ کو اشکال نہیں ہو رہا، دوسرے کے التزام پہ اشکال ہو رہا ہے۔ اصل وجہ کیا ہے؟ یہ ہم قانون بناتے ہیں کہ طالب علم کا مزاج بن جائے، جب سال بھر نوافل پڑھے گا تو گھر جا کے نفلوں کا عادی بن جائے۔ ہم یہ نہیں کہتے آج تو نے اوابین بھی نہیں پڑھے، تو نے گناہ کیا ہے، ناجائز کیا ہے، تجھے پڑھنا ہے، یہ التزام اور ہوتا ہے۔
سمجھ آ رہی؟ یہ میرے پاس رسالہ حق جاریات، یہ مارچ 2018 کا ہے، یہ دیکھو میرے پاس حق جاریات 2018 حضرت قاضی مظہر حسین صاحب نور اللہ مرقدہ اس کے بانی ہیں، اور حضرت کے خطوط اس کے اندر چھپے۔ ایک خط ہے 16 نومبر 1957 کو، حضرت یہ خط نمبر 138 ہے، فرماتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عنایت نامہ کاشف حال ہوا، میں سرگودا کانفرنس میں حاضر ہوا تھا، بزرگوں کی زیارت نصیب ہوئی، ماشاءاللہ کانفرنس بہت کامیاب رہی ہے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری مدّ ذلہ کی خدمت میں زیادہ حاضری کی کوشش کیا کریں اور مجلس ذکر کا بھی التزام رکھیں۔ مجلس ذکر کا بھی بولو، یہ کون لکھ رہے ہیں؟ قاضی مظہر حسین صاحب، مجلس ذکر کا بھی التزام رکھیں۔ اب ہمارے التزام کریں، آپ نے کہ قاضی صاحب نے غلط لکھا ہے اور میں کہہ رہا ہوں جی التزام تو بدعت ہے، آپ نے کیسے لکھ دیا؟ بھئی اگر آپ لکھ رہے ہیں پہلے حضرت کے بارے میں کو پھر ہمارے بارے میں کو، ہم تو اپنے اکابر کے مسلک اور منہج پر چلیں گے، نہ اکابر کا مسلک چھوڑ سکتے ہیں اور نہ یہ اکابر کا منہج چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ میں نے مختصر سی باتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو پابندی کے ساتھ شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو طلباء یہاں تشریف لائے ہیں اور کچھ معلمات جو بطور طالبات ہمارے یہاں دورے میں تشریف لائی ہیں، میں آپ سب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور دیانتداری سے اعتراف کرتا ہوں کہ میں جس حد تک آپ کی خدمت کرنی چاہیے تھی ہم نہیں کر سکے۔ جو کمی اور کوتاہی اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ انسان جتنی بھی کوشش کرے نا وہ نہیں کر سکتا۔ میں نے آپ سے گزارش کی تھی، ہم 21 اپریل 7:30 سے لے کے ہم 3 مئی 11 بجے تک آپ کے ساتھ ہیں، اور بھرپور کوشش کریں، جس بات کو غلط سمجھیں غلط کہیں، جس کو ٹھیک سمجھیں ٹھیک کہیں، اچھی بات کی تائید کریں، غلط بات سمجھائیں، پوری کوشش کریں۔ پھر بھی کوئی کمی اور کوتاہی رہ گئی اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ آپ طلباء میں سے چونکہ بعض آتے ہیں جو مجھے معاف کر دیں، ہمارے بارے میں پہلے سے ذہن بنا لیں، کسی سے کچھ ہو گیا تو ہماری طرف سے معافی تافی، اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے فلاں کام کیا تھا تو پتہ نہیں بات دل میں رکھی ہو۔ ہم دل میں رکھ کر کوئی بات سونے کے قائل نہیں ہیں، سونے سے پہلے اپنا دل صاف کرتے ہیں اور سکون کی نیند کے ساتھ سو جاتے ہیں۔ ہمارا یہ معاملہ نہیں ہے دل میں رکھنے والا، یہ طبیعت ہی نہیں ہے، اس لیے آپ اس کو ذہن سے نکال دیں۔ ابھی جن طلباء نے علماء اور طلباء سب جو شرکاء ہیں ہمارے اس کورس کے، تقریباً 525 شرکاء ہیں دورہ تحقیق المسائل کے اس دفعہ 2018 میں۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ حضرت ساجد عبدالجبار صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہیں۔ بہت سارے طلباء کو حضرت کا تعارف نہیں ہے، ہمارے سب کچھ یہی ہے۔ جب تخصص ہوتا ہے تو ساجد روزانہ تشریف لاتے ہیں، سرورناک اجرا فرماتے ہیں، سرپرستی فرماتے ہیں، ہمارا سارا کچھ یہی ہے۔ مجھے ساجد بارہا فرما چکے ہیں کہ دورہ تفسیر شروع کراؤ، دورہ تفسیر شروع کراؤ، طلباء کو دورہ تفسیر شروع کراؤ۔ بس کچھ میرے اپنے عذر ہیں جس وجہ سے شروع نہیں کر رہے۔ رات ہماری شورا تھی تو ہم نے رات بھی مشورہ کیا کہ کوشش کریں آئندہ سال یہ جتنا جلدی ہو سکے ہم دورہ تفسیر شروع کرا دیں۔ آپ دعا فرمائیں گے جو چھوٹے موٹے عذر میرے ذہن میں ہیں شاید غلط ہوں، اللہ ان اعذار کو ختم فرمائے اور دورہ تفسیر شروع کرانے کی ترتیب بنا دے انشاءاللہ۔ بس دعا فرمائیں کہ دورہ تفسیر شروع ہو جائے۔ میں نے خیر آپ سے گزارش کرنی تھی، جو شریک تھے تقریباً 525، کوئی ایک آدھ اوپر نیچے بھی ہو سکتے ہیں جو شرکاء ہیں۔ ابھی تمام طلباء کو نمبر 1 روضہ پاک، نمبر 1 خانہ کعبہ کا غلاف، اور میٹر بائی میٹر، 1 میٹر لمبا اور 1 میٹر چوڑا، اور اس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار مکمل لکھا ہوا۔ سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم مکمل لکھا ہوا۔ یا اللہ مکمل لکھا ہوا۔ یا حنان یا منان، یا حنان یا منان۔ جس آدمی نے ہدیہ ہمیں دیا ہے اس نے اس طرح کاٹ کے دیا ہے کہ جو تحریریں میں نے آپ کو سنائی ہیں اس میں سے کوئی زبر زیر بھی اس نے ختم نہیں پڑی تھی، مکمل۔ اس کی زیارت بھی کرائیں گے۔ نمبر 2 مدینہ منورہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک، اس کے اندر جو سبز کپڑا ہے وہاں جا کر بھی جس تک رسائی نہیں ہوتی آپ انشاءاللہ اس کپڑے کی بھی زیارت فرمائیں گے۔ وہاں لکھا ہے کفا باللہ شہیدہ
محمد رسول اللہ، یہ لکھا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا، یہ آیت یہ 2 بار یہ لکھی ہے، تو یہ انشاءاللہ آپ اس کی زیارت بھی کریں گے۔ یہ 2 کہیں نہ کہیں مل ہی جاتے ہیں۔ نمبر 3 وہ سفید کپڑا جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی ایسے صفائی کی گئی ہے، یہ شاید کہیں آپ کو ملے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس وہ بھی ہے، وہ بھی ہمارے پاس، تو انشاءاللہ ابھی اس کی زیارتیں بھی کرائیں گے اور دعا ہوگی۔ تمام طلباء دعا ہوگی اور پھر اس کے بعد تمام طلباء مصافحہ کریں گے اور مصافحہ کر کے جاتے جائیں۔ سندیں بالکل تیار ہیں عقیدہ طحاویہ کی، نمبر 2 دورہ تحقیق المسائل کی، نمبر 3 اجازت حدیث کی۔ آپ میں سے وہ طلباء جو دورہ حدیث کر چکے ہیں ان تمام کو میری طرف سے حدیث پاک کی اجازت ہے۔ بس ہماری ترتیب یہ ہے کہ جب تک دورہ نہ کریں میں اجازت حدیث نہیں دیتا، جب دورہ کر لیں تو پھر دیتا ہوں۔ وہ حضرات اپنی اجازت حدیث کی سند بھی لے لیں۔ یہ آپ حضرات کے لیے 3 چیزیں ہوں گی۔ باقی ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ آپ کو 11 بجے فارغ کر دیں گے، ابھی دیکھیں 10:15 ہونے والے ہیں۔ میں صبح حضرات سے کہہ رہا تھا کہ ہم بیان مختصر کر لیں گے، دعا مختصر کر لیں گے، کچھ زبان سے کہہ دیں گے، کچھ دل سے کہہ لیں گے۔ اللہ زبان والی بھی جانتے ہیں، اللہ دل والی بھی جانتے ہیں، اللہ ساری پوری فرما دیں گے، لیکن ہم آپ کے ساتھ تاخیر والا کام نہیں کریں گے۔ جب ہم آپ کو پورے 11 بجے فارغ کرتے ہیں تو جب آئندہ سال آئیں تو آپ کو بھی 7:30 سے پہلے آنا چاہیے نا۔ جب ہم رعایت کرتے ہیں تو آپ بھی ہماری رعایت کریں نا۔ ایک تو اس کا اہتمام کریں، مصافحہ کرتے جائیں گے، نکلتے جائیں گے، دسترخوان لگا ہوگا، کھانا کھائیں اور اس کے بعد اپنے جو انتظامات ترتیب آپ کی جانب اسی ترتیب پر جائیں۔ بس میری آپ سے گزارش ہے کوشش یہ کریں جس حد تک ممکن ہو کہ نفل پڑھ کے جائیں۔ اگر وضو کا مسئلہ ہو، پانی کا مسئلہ ہو، عذر ہو تو کم از کم جو واپسی کی دعائیں ہیں اس کا اہتمام ضرور کریں۔ جب راستے میں جائیں 1 سے زائد ساتھی ہوں تو جماعت نماز پڑھیں اور باجماعت پڑھیں، اور واپس اپنے مقام پر پہنچیں تو کوشش کریں پہلے مسجد میں جائیں، وضو کریں، 2 رکعت پڑھیں اور اس کے بعد گھر جائیں تو اس کا اہتمام کریں کہ سب سے پہلے امی گھر میں ہو تو اس کو ملیں، والد صاحب ہو تو اس کو ملیں، دوستوں کا نمبر ذرا بعد پہ لگا دیں، دوستوں کا نمبر اول میں نہ رکھیں۔ آپ پرسوں علامات قیامات میں سے پڑھ چکے ہیں کہ آدمی بیوی کو ماں پر ترجیح دے، دوستوں کو باپ پر ترجیح دے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ سب سے پہلے ماں باپ کو ملے۔ ہمارے ایک متخصص ہیں، میرے شاگرد ہیں، ان کے گھر میں گیا تو ان کے والد صاحب فرماتے ہیں کہ اس کو کچھ سمجھاؤ۔ یہ جب گھر آتا ہے تو سیدھا ماں کے پاس جاتا ہے۔ ان کے والد صاحب کے مزاج میں ذرا ظرافت ہے، خوش طبعی ہے، کہتے ہیں اس کو سمجھاؤ، سیدھا جا کے ماں کے پاؤں دباتا ہے۔ تو میں اس کو کہتا ہوں تو ماں کے پاؤں پہلے کیوں دباتا ہے؟ تو کہتا ہے ماں کے قدموں تلے جنت ہے، یہ حدیث پاک میں۔ میں کہتا ہوں دوسری حدیث بھی یاد رکھ کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، مجھ سے گزر کے ماں کے قدموں میں جا۔ یہ دروازے میں نہیں آتا، سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ تو مولانا صاحب اس کو سمجھاؤ ذرا کہ دروازے کا بھی خیال کرے، یہ صرف جنت کا خیال نہ کرے۔ یہاں قریب ہمارے ایک گاؤں ہے، اس گاؤں میں ایک مولانا صاحب نے بیان کیا اور ماں کی شان بیان کی۔ جب اس نے ماں کی شان پہ گھنٹہ کو لگا لیا تو ایک دیہاتی ڈاکٹر وہ سنتا رہا، اخیر تنگ ہو گیا۔ اس نے کہا گدھے کی طرح سامان اٹھا کے ہم لاتے ہیں، پھر بھی تو ماں کی شان بیان کرتا ہے۔ اور وہ ہماری شان بھی بیان کرتے ہیں، صبح سے شام تک کماتے ہیں، ماں کی شان، ماں کی شان، ماں کی شان۔ تو ہر بندوں کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ دروازے کا بھی خیال کریں اور جنت کا بھی خیال کریں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ والد کا بھی حق ہے اور ماں کا بھی حق ہے۔ گھر جائیں تو دیر تک باہر نہ پھر رکھیں، عشاء کی نماز پڑھ کے گھر جائیں، والد صاحب کی خدمت کریں، سر میں تیل لگائیں، امی جان کے پاؤں دبائیں۔ اللہ کی قسم یہ ماں اور باپ چلے جائیں دوبارہ نہیں ملتے۔ ماں کی قدر کرو، باپ کی قدر کرو، ان کو آپ سے بڑی امیدیں میں بستا ہے، وہ آپ کی انتظار میں بیٹھی ہیں، آپ رات باہر پھرتے رہتے ہیں اور بیچاری انتظار کرتی رہتی، اور جب تک یہ اولاد نہیں ہوتی تب تک نہیں سمجھ آتی کہ ماں کیا ہوتی ہے اور باپ کیا ہوتا ہے۔ میں ساتھی کو سمجھاتا ہوں کہ بس میری عادت ہے
جو مجھ سے غلطی ہو میں اعتراف کرتا ہوں یہ میری غلطی ہے اور مجھے آئندہ نہیں کرنی چاہیے. ہم بھی غلطیوں کا اعتراف کریں. یہ ہمارا بڑا بیٹا عبداللہ ایک رات اب تو تھوڑا بڑا ہو گیا, یہ 5-6 سال پرانی بات ہے, چھوٹا سا تھا, تو عشاء کے بعد گھر نہیں تھا. میں بہت پریشان ہوا, گھر نہیں ہے, مدرسے میں نہیں ہے, تلاش کر رہے ہیں. بعد میں پتہ چلا کہ اپنے ماموں کے ساتھ وہ اپنے ننیال گیا. مجھے اس پر بھی اتنا غصہ چلا کہ یار ہمیں بتا کر کیوں نہیں گیا. دیکھو ننیال گیا ہے پھر بھی نہیں برداشت ہو رہا, بیٹا ہے. اور جب رات کو ہم باہر پھرتے ہیں تو بتاؤ ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہے, باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے, اور الٹا جا کے پھر اس کو ڈانٹتے ہو. میں پاگل ہوں, میں بچہ ہوں, اب سمجھدار ہوں, تو کیوں نہیں بات سمجھتی. ابا میں اب چھوٹا نہیں ہوں, بڑا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہاں جانا ہے, کیوں نہیں بات سمجھتے. یہ تمہیں اس وقت سمجھ آئے گی جب یہ جملے آپ کو بیٹا کہے گا, پھر سمجھ آئے گی کیا ہو رہا ہے. اس لیے واپس آئیں, رات کو جلدی کر جائیں, ماں کی خدمت کریں, والد خدمت کریں. چھٹیاں گھر سے باہر نہ گزاریں, چھٹیاں گھروں میں گزاریں. ہر جلسے میں نہ جائیں, سوچ سمجھ کے جلسوں میں جائیں. احوال نامناسب ہیں, ملکی حالات مناسب نہیں ہیں, مشکلات پیش آتی ہیں تو پھر رونا ماں کو پڑتا ہے, پھر رونا باپ کو پڑتا ہے. ان سے پھر جدائیاں برداشت نہیں ہوتی اور پھر پھنس جائیں تو پھر ہمیں بھی ماں اور باپ یاد آتا ہے, باقی کو مشکل میں ساتھ بھی نہیں دیتا. اس کا اہتمام کریں. اور جو اعمال آپ نے یہاں سیکھے ہیں گھر جا کر, تہجد, اشراق, اوابین, یاسین, واقعہ, ملک, کہف, تلاوت, درود پاک, اس کا اپنے اہتمام کرنا ہے. کریں گے نا انشاءاللہ. رمضان مبارک میں قرآن سناؤ, سنانے کا اہتمام کرو. کچا ہے تو اس کو پکا کرو, کچا ہے تو کچا کچا سناؤ. مسجد میں جگہ نہیں ملتی تو گھر میں سناؤ. یہاں سرگودا شہر ایک مجھ سے مرید ہے بھائی اشرف, تو ان کے یہاں میں گیا تو مجھے کہنے لگے بس بچہ ہے. میں نے کہا کیا پروگرام ہے اس کا؟ کہتے ہیں منزل یاد کر رہا ہے, بس مولانا صاحب افسوس ہے مسجد کوئی نہیں مل رہی, گھر میں سنائے گا. میں نے کہا مجھے تو خوشی ہے, آپ کہہ رہے ہیں افسوس ہے. خوشی ہے گھر میں سنائے گا, آگے مرد کھڑے ہو, پیچھے گھر کی عورتیں کھڑی ہوں, عورتوں کو بھی قرآن سناؤ. اگر ماں اور بہنیں پیچھے سب پہ کھڑا کر دو, پردے کا مسئلہ نہیں. اور اگر گھر کی دوسری خاتون ہے پردے کے پیچھے ساتھ کھڑا کرو, ان کو بھی قرآن سناؤ. وہ ان بیچاری کو بھی قرآن پہ لاؤ, ان کو قرآن سے دور کیوں کرتے ہو. رمضان مبارک کو ضائع نہ کرو. تراویح کا اہتمام کرو, تہجد کا اہتمام کرو, روزے کا اہتمام کرو, اور سحری افطاری کرنے کی بھی اور کرانے کا بھی اہتمام کرو. اجر اور ثواب اللہ نے اس پہ رکھا ہے تو اس کا اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ. سال ختم ہو جائے, وقت پہ مدرسوں میں جاؤ, دیر نہ کرو, وقت پہ مدرسوں میں جاؤ. بس یہ آپ کا ہمارے ساتھ بہت بڑا تعاون ہوگا, مدارس کا بھی ذہن بنتا ہے. باقی ہماری آپ سے گزارش ہے کہ وہ طلباء جو چھوٹے درجات میں ہیں, جو جگہ مناسب ہے, جو قریب ہے, جہاں پڑھتے ہیں, ہم کسی کو نہیں کہتے وہ جگہ چھوڑیں, لیکن ہمارے یہاں اگر کسی طالب علم کا ارادہ ہو تو ہمارا آئندہ سال انشاءاللہ درجہ خامسہ ہوگا, اعدادیہ سے لے کر خامسہ تک. چونکہ ہم نے طے کیا کہ ایک ایک درجہ ہم اوپر جائیں گے. ہمارے پاس دورے کے ساتھیوں نے بھی رابطہ کیا ہے, بڑے درجات نے بھی کیا ہے, لیکن ہم نے کہا ہم ترتیب سے چلیں گے تو اعدادیہ سے لے کر خامسہ تک انشاءاللہ ہمارے پاس درجات ہوں گے. اور علماء کے لیے تخصص, جن نے دورہ کیا اور اس دورے میں شریک ہیں, وہ تخصص کا ارادہ فرمائیں انشاءاللہ. اور باقی جن کا مدارس طلباء سے تعلق ہے ان کو ترغیب دیں اور تخصص کے لیے بھیجیں. اس کا اہتمام کریں گے نبی انشاءاللہ. اور میری آپ سے آخری گزارش ہے, باقی گزارشات تو آپ کو بہت اچھی لگی ہیں, ہو سکتا ہے یہ اچھی نہ لگے, لیکن اس پر بھی آپ نے عمل کرنا ہے. میں یہاں مرکز میں آنے والے ان علماء سے بھی کہوں گا, ان طلباء سے بھی کہوں گا کہ مرکز میں ہمارا جتنا کام ہے آپ اس کام کے اندر اپنا مالی تعاون حصہ ڈالو. میں آپ سے لاکھ روپیہ 1000 روپیہ نہیں مانگتا, میں کہتا ہوں 1 روپیہ ڈالو, لیکن اس مرکز کے مالی کام کے اندر شریک ہو. یہ میری بات سمجھ آ رہی؟ ہمارے ہاں آخری جمعہ رمضان کا میں اپنے گاؤں میں پڑھاتا ہوں, ہر مہینے کا پہلا جمعہ اور رمضان کا آخری جمعہ. اور میں اپنے گاؤں والے سے کہتا ہوں کہ ہمارے مرکز کا سالانہ 1,50,00,000 روپیہ 1.5 کروڑ بجٹ ہے تعمیرات کے علاوہ. آپ ہمیں گاؤں والے کتنا پیسہ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے, لیکن میری خواہش ہے کہ ہمارا جو بین الاقوامی سطح پہ دنیا میں کام ہو رہا ہے آپ تھوڑا تھوڑا حصہ ڈال کر اس کام کے اندر شریک ہو جائیں. آپ جو طلباء اور یہ ہمارے مہمان ہیں, آپ کے اس فنڈ سے ہمیں کوئی بہت بڑا فنڈ نہیں مل جائے گا. ہمارے اس دورے کا 7.25 لاکھ خرچ ہے تو آپ کتنا دے لیں گے, مجھے اس سے غرض نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بھی کہتا ہوں
اور جو طلبہ ہمارے ہاں درجہ کتب یا تخصص میں پڑھتے ہیں آپ ان سے پوچھ لیں، میں ہر مہینے ان کو ترغیب دیتا ہوں کہ تخصص والے اور درجہ کتب والے تھوڑا تھوڑا چندہ مرکز کا جمع کریں. کبھی 5,000 ہوتا ہے، کبھی 10,000 ہوتا ہے، کبھی 20,000 ہوتا ہے، لیکن میں ان سے کرواتا ہوں. کیوں کرواتا ہوں؟ میں نے کہا بھی اللہ کے پیغمبر نے یہ صحابہ کا مزاج بنایا تھا کہ جان بھی ہماری اور مال بھی ہمارا اور دین اللہ کا. جان بھی ہماری اور مال، اللہ کے دین پر اپنی جان بھی دو، اپنا مال بھی دو. ہم علماء کا مزاج بنا ہوا ہے، ہم اپنی جان پیش کر دیتے ہیں، جسم پیش کرتے ہیں، جان کٹوا لیتے ہیں، لیکن اپنی جیب سے دین کے نام پر پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہے. یہاں کبھی بعض لوگ آتے ہیں نا تو مولانا صاحب کتنی زمین ہے؟ میں نے کہا ساری اپنی. مدرسے کتنی ہے؟ میں نے کہا ساری مدرسے کی ہے، جتنی ضرورت ہوگی مدرسے کو دیں گے. تو یہ کس نے دی ہے؟ میں نے کہا اللہ پاک نے دی ہے. کس نے دی ہے؟ یعنی اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا کہ کروڑوں اربوں روپے کی زمین کو بندہ روڈ کے اوپر مدرسے کو دے دے. میں نے کہا بھی ہم نے اللہ سے کہا جو ہمارے پاس تھا ہم نے دے دیا ہے، جو ہمارے پاس نہیں ہے مزید آپ سے مانگتے ہیں، ہمیں اسباب دے دیتا کہ دین کے کام کے اندر آسانی ہو. ہمارا ابھی میں انشاءاللہ آپ کو دکھاتا ہوں، ساتھی پیش کرتا ہوں. مسجد ہوگی، مسجد کا نقشہ ہوگا. یہ میں آپ سے مسجد کے چندہ نہیں مانگ رہا. رات ہزاروی صاحب تشریف لائے تھے تو میں نے اسے مسجد کا نقشہ رکھا. میں نے کہا یہ مسجد کا نقشہ دعا فرما دیں. اپنی جیب سے 5,000 نکالے اور رکھ دی. فرمایا ابھی بنیادوں میں ہمارے 5,000 بھی رکھ لو. بات سمجھ آ رہی؟ میں صرف آپ سے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ میں مسجد کا نقشہ دکھاتا ہوں، آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ ہم کتنی خوبصورت مسجد بنانا چاہ رہے ہیں. اسی طرح کتنا خوبصورت مرکز بنانا چاہ رہے ہیں جو ہمارے عزائم میں. آپ دعا کریں اللہ اسباب عطا فرما دیں. یہ جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ عارضی مرکز ہے، ہمارے کاغذوں میں مستقل نہیں ہے. ہمارے کاغذ میں مستقل آگے ہے. یہ ایکڑ چھوڑ کے جو اگلے ایکڑ ہے نا باغ کے، انشاءاللہ وہاں مسجد ہوگی، آگے پھر بلڈنگ ہوگی، پھر آگے مدرسے کے مکانات ہوں گے. جب آپ کو تیسری منزل پر بیٹھ کے مطالعہ کریں گے نا تو آپ کو مزہ آئے گا، آپ کو لطف آئے گا پڑھنے کا انشاءاللہ. لائبریری ہم کیسی بنانا چاہتے ہیں، کتابیں کیسی رکھنا چاہتے ہیں، اور کیا عنوان اختیار کرنا چاہتے ہیں، ابھی میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا جو ہمارے ذہن میں ہے. بس آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب عطا فرما دے اور اللہ تعالیٰ کام میں آسانیاں پیدا فرما دیں. اس لیے میں آپ تمام طلباء سے کہوں گا، میں آپ سے 10 روپے 100 روپے لاکھ کی بات نہیں کرتا، 1 روپیہ ہو نا، لیکن ہر ساتھی اپنی حیثیت کے مطابق مرکز کے مالی معاملات کے اندر تعاون کریں گے نا بھی انشاءاللہ. اور یہاں جانے کے بعد بھی آپ تعاون کریں. اگر آپ جب یہاں سے تشریف لے جائیں اور آپ کے علاقے میں کوئی آپ کا معاون ہو، کوئی زکوٰۃ صدقہ اس کی ذہن بنتا ہو تو دیکھیں یہ نقشہ ہے، نظر آ رہا ہے؟ یہ ہے نقشہ، یہ مسجد کا ہم نے نقشہ بنایا. اب اس کے بعد انشاءاللہ مدرسے کا نقشہ شروع ہوگا. تو ہماری خواہش ہے کہ ایک مرتبہ محنت کر کے تھوڑا سا نقشہ بن جائے، پھر ہم انشاءاللہ لوگوں کو ترغیب دے کر بنانا شروع گئے. ہم کہتے ہیں جیسا کام ہو نا ویسی بلڈنگ بھی ہو، بلڈنگ بھی اچھی ہو، کام بھی اچھا ہو، علوم بھی پکے ہوں، مکان بھی پکے ہوں، پھر ٹھیک ہے نا. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ سب کو قبول فرما لیں. ابھی استاد جی دعا فرمائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ مسافہ کا عمل ہوگا. اب وہ زیارت کرتے جائیں گے، مسافہ کرتے جائیں گے، اور جو ساتھی یہاں کھڑا ہوگا آپ اس کو اپنی توفیق کے مطابق مرکز کے لیے ہدیہ کے چندہ کے جی ہدیہ چلو ٹھیک، ہدیہ آپ دیتے جائیں گے. جی تو صرف صحیح تھے آج دعا کرنے سے کوئی بات الحمدللہ رب العالمین
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے مولا کریم، یہ جڑا اتنے دورہ ہوا اس کے اندر جڑی کمی کوتاہی ہے اس سارے معاف فرما دو اور اس کو اپنے دربار کے اندر قبول فرما لو، اس کو مزید ترقیاں عطا فرما دو اور سارے دی نجات کا ذریعہ بنا دو۔ اے مولا کریم، اس بات کا ذریعہ بناؤ جو تسی سارے تے راضی ہو جاؤ۔ اے مولا کریم، سانو دین کے اتنے عمل کرن دیا یقین پیدا فرما دیو کہ دنیا اور آخرت دی کامیابی کا ایک کامل ذریعہ ہے۔ اے مولا کریم، اس گل کا سارے اندر یقین پیدا فرما دیو کہ دین اتنے ہی عمل کرنا دنیا اور آخرت کی خوشحالی اور سکون اور عافیت اور عزت کا ذریعہ اور اسی دین دے سارے دین اتنے عمل کرنے والے بن جائے۔ اے مولا کریم، جڑے خیر نبی علیہ السلام منگے نے وہ عطا فرما دیو، جڑے شرور کو نبی علیہ السلام پناہ منگی انہوں کو سارے مسلمانوں پناہ عطا فرما دو۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بیٹھے ہو دیکھیں، آواز نہیں آنی چاہیے، خاموشی اختیار کرو۔ توجہ رکھیں، بیٹھ جاؤ خاموشی سے۔ ابھی رکھیں اس کو۔ بیٹھے خاموشی۔ ایک تو یہ اعلان سماعت فرمائے کہ عقیدہ تحاویہ دورہ تحقیق المسائل کی جو سند ہے اس پر کسی کا بھی نام نہیں، مرکز کی مہر سب مکمل ہے، پڑھنے والے کا نام نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے لکھتے کہ ایک ایک کا نام لینا پکارنا بہت دیر لگتی ہے، وہ دیتے جائیں گے، آپ اپنی شان کے مناسب اس کے اوپر نام لکھوا دیں۔ ہم آپ کی شان کے مطابق اچھے کاتب سے نہیں لکھوا سکتے، آپ جتنا عمدہ سے عمدہ چاہیں اس کے اوپر نام لکھوا لیں، سرخ لگائیں، کالا لگائیں، پھولوں میں لگوائیں، جیسے آپ کو پسند ہے۔ اسی ادھر دیکھو، 20 بار کو میں سمجھایا، وہ تمہارے لیے جب آئے گا تو اس کو دیکھ لینا۔ نمبر 2، اسی طرح عقیدہ تحاویہ کی جو سند ہے اس کے اوپر بھی کسی کا نام نہیں ہے، اپنی شان کے مطابق آپ نام خود لکھوا لیں۔ ہماری حیثیت اتنی نہیں ہے کہ آپ کی شان کے مطابق لکھ سکیں۔ جو علماء ہیں ان کو اجازت حدیث دی ہے، وہ اپنی سند مفتی شبیر احمد حنفی صاحب دامت برکاتہم سے لائبریری میں جا کر وصول کریں، وہ اپنی سند وہاں سے وصول کریں۔ باقی صبح میں نے اعلان کیا تھا خیال میں سے وہ طالب جو مستقل جماعت کی رکنیت اختیار کرنا چاہتا ہو، میں نے 3 چیزیں بتا دی تھی۔ اب یہاں سے فارغ اٹھیں، دفتر میں تشریف لے جائیں، وہاں اپنا رکنیت فارغ لے لیں۔ بس صرف یہ اعلان ذہن میں رکھیں۔ یہ زیارات یہاں پہ رکھ دی گئی ہیں، پہلے خانہ کعبہ کا مبارک غلاف ہے، پھر رسول کے اندر کا کپڑا ہے،
پھر اس کے بعد پھر وہ سفید کپڑا ہے، بس آپ زیارت بھی کرتے جائیں گے اور مسافر کر کے گزرتے بھی جائیں گے. توجہ رکھیں، میں بار بار آپ کو سمجھاتا ہوں کہ نظم کا خیال کریں. پورے 12 دن آپ میں دعائیں نہیں ہیں. جاتی دفعہ یہ طرز عمل اختیار نہ کریں کہ بندے کو تکلیف، بہت اس کا خیال ہے کہ پہلی لائن میں یہ نکلیں گے، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی. ویسے جلدی نہ کریں، بالکل بس ایک لائن قطار آتی ہے اور چلتے جائیں. مسافر کریں اور گزرتے جائیں. جا کر چلیں شروع کرتے ہیں. بولنے والا کام نہیں کرنا، بولنے والا کام نہیں کرنا. میں آپ کو دیکھتا ہوں، پھر آپ کنفوسیوں سے باز نہیں آتے کہ پھوسیاں بھی چھوڑو، کنفوسیاں بھی چھوڑو. بس خاموشی سے بات سمجھنے کی کوشش کیا کرو. پھر دیکھتے ہیں، پھر لگے ہیں، پھر لگے ہیں، پھر لگے ہیں. حیا بھی ہوتی ہے، کوئی شرم بھی ہوتی ہے. ترتیب کے ساتھ ہیں، یہ راستہ خالی کر دیں اور اپنے وسط کے مطابق مرکز کے ساتھ تعاون فرماتے ہیں. دروازے کی جگہ خالی کر دیں، راستہ کھلا ہوگا، باہر جانے میں آسانی ہو. یہاں سے فارغ ہونے کے بعد بڑے ہال کے اندر تشریف لے جائیں. دسترخوان لگا ہوگا، وہاں پر تشریف لے جائیں.
सीधी लाइन बने, ज्यादा रश डालने की कोशिश न करें, सबको मुसाफा होना चाहिए, तरतीब के साथ है। खामोशी के साथ, खामोशी इख्तियार फरमाएं, तरतीब के साथ आकर हज़रात से मुसाफा करें। आप लोग खामोश रहते हैं, थोड़ी देर बाद खामोश रह के थक जाते हैं, फिर बोलते हैं, फिर बोलते फिर थक जाते हैं, फिर खामोश रहते हैं। थोड़ी देर खामोश रहो, बात मांगा करो, समझने की कोशिश किया करो। इतनी जिद मुनासिब नहीं होती, अपनों से लड़ाई नहीं अच्छी लगती। खामोशी इख्तियार करो, जज़ाकल्लाह। जो साथी ताउन करने वाले हैं पहले से अपने पैसे बाहर रखा करो। या कई बार तुम फिर परेशान होते फिर सोचते हो देवा के ना देवा, देवा के ना देवा, वहाँ से सोचना शुरू किया करो ताकि यहाँ तक फैसला करने में आसानी हो। आप कई बातें देखते हैं फिर सोचना शुरू करते हैं कि कर देवा के ना देवा। खामोशी इख्तियार करो शाबाश। देखो रोज़ा पाक का है, इसको तो दुरूद पढ़ते हुए बंदे को आना चाहिए। दुरूद पाक पढ़ते हुए अकीदत बढ़ जाती है बंदे को। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक से मिली हुई चीज़ें, ऐसी सादत की चीज़ें कहाँ मिलती हैं। दुरूद पाक पढ़ा करें, दुरूद पाक पढ़ा करें। दुरूद पाक पढ़ते हुए मोहब्बत अकीदत और बढ़ जाती है। हाथ लगाएं, चूमें, ये तो हमारी आंखों की ठंडक होती है। मैं सुबह देख रहा था बाद ऐसे तौहीद वाले हैं जिनको रोज़ा रसूल की तस्वीर में चूमते भी शर्म है, समझते हैं तौहीद टूट जाए। हज़रत इमाम मुस्लिम इमाम बुखारी से फरमाते दानी या उस्ताद मुक़ब्बिल रिजले, मेरा दिल करता है आपके पाँव छूं, तुम्हें हुज़ूर की तस्वीर चूमते भी शर्म आती है। आराम से, जल्दी ना करो, जल्दी ना करो, आराम से आओ, आराम से, जल्दी ना करो। बिल्कुल आप पीछे से रफ्तार से आते हैं, फिर यहाँ कर फिर ऐसा हो जाते हैं। आराम के साथ आओ, बारी बारी आओ, तसल्ली के साथ। फिर मुक़द्दस चीज़ों के बोसे लेते हैं, ज़ियारतें करते हैं, अक़ीदत के साथ करते हैं। अल्लाह सबको वहाँ का सफ़र नसीब फरमाए, अल्लाह वहाँ का सफ़र नसीब फरमाए, अल्लाह सबको वहाँ ले जाए, बार बार ले जाए। वो अहबाब जो आलमी इत्तेहाद सुन्नत वल जमात का रुकनियत फार्म पुर करना चाहते हैं, खाने से फारिग होने के बाद दफ्तर के अंदर आ जाए, दफ्तर के अंदर आकर अपना फार्म पुर कर लें। खामोशी इख्तियार फरमाएं, खामोशी के साथ दुरूद शरीफ पढ़ते हुए तकदीर के साथ मुसाफा करें। यहाँ से फारिग होने के बाद बड़े हाल के अंदर तशरीफ ले जाएं, वहाँ खाना लगा होगा, खाने के लिए तशरीफ ले जाएं।
خاموشی اختیار فرمائیں. اور یہاں سے راستہ چھوڑ دیں. یہ جگہ ساتھی راستے میں کھڑے ہیں، میں جانوں کے لیے تنگی ہوتی ہے. راستہ چھوڑ دیں، آگے ہو جائے. آگے جگہ کافی ہے، آگے ہو جائے.